مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ بات کی جا رہی ہے مرزا غلام قادیانی پر، اسی قرآن سے جو کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور آج ہم ایک اور پہلو سے مرزا غلام قادیانی کی حقیقت نہ صرف آپ پر چاک کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو قرآن پر اٹھایا گیا اور جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ کیوں نہیں دے سکا یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، یوں نہ صرف وہ اعتراض دور ہو جائے گا بلکہ مرزا غلام قادیانی کذاب سمیت ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حقیقت بھی آپ پر کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو ایسا کریں، قرآن کھول لیں، سورہ الحج ہے، سورت کا نمبر 22 ہے، اور اس کی جو آیات ہیں آیت کا نمبر 52 اور 53 ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو دو آیات ہیں، ان آیات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ شیطانی آیات ہیں۔ ماضی قریب میں اور موجودہ وقت میں بھی بعض لوگوں نے قرآن میں سے ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شیطانی آیات ہیں، اور پھر ان لوگوں سے جواب طلب کیا جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جو قرآن کے محافظ کہلوانے کے دعوے دار ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی قرآن پر اٹھائے جانے والے اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکا۔ بہرحال ان میں پہلی آیت ہے 52، اس کے بعد اگلی آیت ہے 53، اور کیوں ان کو شیطانی آیات کہا گیا یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، کیوں جواب آج تک نہیں کوئی دے سکا یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، اور ان آیات کا مرزا غلام قادیانی سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ بھی آپ کے اوپر ابھی آگے چل کر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ پھر اگلی آیت ہے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات کو شیطانی آیات کب کہا گیا؟ ان آیات کو شیطانی آیات مرزا غلام قادیانی کے دعوے اور اس کی موت کے بعد کہا گیا۔ نمبر 1، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یہ نکتہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسری بات، یہاں پر جو خطاب ہو رہا ہے، خطاب کرنے والا رب العالمین ہے، قرآن اتارنے والا ہے، اور جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ غور کیجئے گا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ما نہیں، ارسلنا کیا کیا ہم نے؟ بھیجا ہم نے، من قبلک تجھ سے پہلے، من رسول جتنے بھی رسول آئے ان میں سے کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، اور کوئی ایک بھی نہیں بھیجا، یعنی کہ یہ کلام کیا جا رہا ہے کس سے؟ یا تو رسول سے کلام ہو رہا ہے یا نبی سے کلام ہو رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے تجھ سے پہلے کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا اور کوئی ایک بھی نبی نہیں بھیجا، اگر اللہ، اگر بھیجے ہیں جو کہ بھیجے گئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں، کیا رسول نہیں آئے، نبی نہیں آئے؟ تو جواب بالکل واضح ہے، رسول بھی آئے، نبی بھی آئے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی،
اور تجھ سے پہلے ہم نے کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا اور کوئی ایک بھی نبی نہیں بھیجا، کوئی ایک بھی نہیں بھیجا اللہ، اگر بھیجا ہے تو کیا ہوا آگے؟ اذا تمنا القی الشیطان فی امنیاتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ تو آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بات بعد کی ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں خطاب کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ مکالمہ کس کے درمیان ہے؟ کن کے درمیان ہے؟ کیا یہ مکالمہ رب العالمین اور انسانوں کے درمیان ہے، یا پھر یہ مکالمہ رب العالمین اور اس کے رسول کے درمیان ہے، یا اس کا جو نبی ہے اس کے درمیان ہے؟ یہ مکالمہ اللہ اور جو اس کا بھیجا ہوا ہے اس کے درمیان ہے۔ جب یہ مکالمہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان آیات کے اوپر اگر کوئی بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے، یا ان آیات کی بنیاد پر قرآن پر کوئی بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یا تو اللہ دے سکتا ہے یا پھر اس کا بھیجا ہوا۔ اللہ اور جو اس کا بھیجا ہوا ہے یعنی رسول یا نبی، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکالمہ دو ذاتوں کے درمیان ہے۔ ظاہر میں وہ دو ذاتیں ہیں، لیکن باطن میں جب آپ دیکھو گے حقیقت میں تو وہ دو نہیں، ایک ہی ذات ہے۔ اللہ اور رسول الگ نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، قرآن پر یہ اعتراض کب اٹھایا گیا کہ قرآن میں یہ شیطانی آیات ہیں؟ قرآن پر یہ اعتراض اٹھایا گیا مرزا غلام قادیانی کے آ کر رسول ہونے کے دعویٰ کرنے کے بعد، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جانے کے دہائیاں بعد قرآن پر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ شیطانی آیات ہیں۔ اب کوئی بھی آج تک اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکا۔ بڑے بڑے قرآن کے دعوے دار، قرآن کے محافظ ہونے کے دعوے دار جو اعتراض اٹھانے والے ہیں، ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کیا ہے کہ کفر و ارتداد کے فتوے لگائے گئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود قتل بھی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن پر اعتراض اٹھایا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم تو رب کے محافظ ہیں، رب کے قرآن کے محافظ ہیں، رب کے بندے ہیں، تو پھر کیا رب نے آپ کو یہ کہا کہ تم اسے قتل کرو؟ نہیں۔ اگر تم واقعتاً رب کے بندے ہو تو رب ظالم نہیں ہے۔ اگر رب تمہیں یہ کہے کہ کوئی اعتراض اٹھائے تو تم اس کو قتل کر دو یا قتل کرنے کی کوشش کرو، اس کے اوپر فتوی لگا، تو پھر رب ظالم ثابت ہو جاتا ہے۔ رب سوال کا دروازہ بند کر رہا ہے، تو کیا رب ایسا ہے؟ سوال کا دروازہ وہ بند کرتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ رب العالمین ہو اور اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس سوال کا جواب نہ ہو، اعتراض کا جواب نہ ہو، وہ رب ہی کہاں؟ وہ تو رب ہی ثابت نہیں ہوتا، وہ حق ہی ثابت نہیں ہوتا۔ حق ہو اور اعتراض کا سوال کا جواب نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو رب اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو پہلے وہ زبان سے حجت کرتا ہے، پہلے اسے زبان سے جواب دیتا ہے۔ جب تک کہ رب حجت نہیں کر لیتا تب تک رب نہیں مارتا۔ جیسا کہ آپ اسی قرآن میں دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں لائیں گے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں لائیں گے جب تک کہ رسول نہیں بھیج لیتے۔ یہ ہم نے قدر میں کر دیا، قانون بنا دیا۔ یہ قانون ہم نے کیوں بنایا؟ یہ قانون ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ اگر ہم رسول بھیجے بغیر عذاب لے آئیں گے تو ہر کسی کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا تو ہم مان جاتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ تو نے رسول بھیجا ہی نہیں۔ اب رب کو پتا ہے کہ رسول بھیجنے کے باوجود بھی انہوں نے ماننا نہیں، ان کو عذاب ہی دیا جانا ہے،
ٹھیک، اس کے باوجود بھی رب رسول بھیجتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہانہ نہ رہے۔ تو رب العالمین کی سنت کیا ہے کہ اگر کسی کو مارنا بھی ہے تو پہلے یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس کا خون جو ہے وہ حق ہے، اس کو مارنا حق ہے، پہلے حجت کی جائے گی، ہر لحاظ سے اس کو غلط ثابت کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر تم رب کے نمائندے ہو، اگر تم اہل حق ہو، اگر تم قرآن کے وارث ہو، رب کے بندے ہو، تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے، ٹھیک ہے اسے قتل کر لینا، لیکن قتل کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ ہاں وہ واقعتاً واجب القتل ہے۔ جو اس نے اعتراضات اٹھائے ہیں تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں، اور پھر جب تم اعتراضات کے جوابات دو، اس طرح جوابات دو کہ واقعتاً اعتراضات بے بنیاد ثابت ہو جائیں، تو اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ فوراً تم نے اسے قتل کرنا ہے، نہیں، دیکھنا ہے کہ کیا وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یا پھر وہ ضد کرتا ہے، یعنی تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اگر کچھ غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، تو غلطی سے کیا ہے یا پھر جان بوجھ کر کیا ہے۔ اگر غلطی سے کیا تو وہ رجوع کر لے گا، لہٰذا وہ موت سے بچ جائے گا، اس سزا سے بچ جائے گا۔ وہ اپنے سوال میں مخلص تھا اور اسے جواب مل گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن اگر وہ سائل نہیں تھا، دشمن تھا، اس نے بطور دشمنی اعتراض اٹھایا ہے، تو پھر جب اس کے اوپر واضح کیا جائے گا، اعتراض کا جواب دیا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ضد پر آ جائے گا، وہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اس اعتراض پر بے بنیاد قائم رہے گا، ضد کرے گا۔ تو ایسی صورت میں پھر رب جو ہے اسے زندہ رہنے دے، یا جو اس کی سزا بنتی ہے اسے وہ سزا نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو قرآن پر اعتراض یہ قرآن میں شیطانی آیات ہیں۔ کیوں شیطانی آیات کہا گیا؟ ابھی تھوڑا آگے بڑھیں گے، واضح ہو جائے گا۔ نمبر دو، جو قرآن کے محافظ ہونے کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے یہ کہ اس کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، بلکہ الٹا اس کے اوپر کفر کے واجب القتل ہونے کے فتوے لگا کے اس کے قتل کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کیا کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ رب کے بندے ثابت ہی نہیں ہوتے۔ اگر یہ رب کے بندے ہوتے اور وہ مجرم ہوتا اور زندہ رہتا، ممکن ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، اب دو گروہ موجود ہیں، ایک مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم، ایک اور گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اصلی مسلمان، اصلی قرآن کے وارث تو ہم ہیں، اصلی قرآن کے محافظ تو ہم ہیں، مسلمانوں کو تو رب العالمین نے امت وسطیٰ بنا دیا۔ جیسے جب عیسائی جو ہے انہوں نے رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو ترک کیا، گمراہی میں چلے گئے، تو رب العالمین نے رسول بھیج کر، محمد کو بھیج کر ان کی جگہ کی نئی امت لے آیا۔ ایسے اس سے پیچھے جب یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، عیسائیوں کو لایا گیا تھا، ایسے ہی اب مسلمان امت جو ہے اس کو رب العالمین نے امت وسطیٰ بنا دیا، پیچھے کر دیا، اور ان کی جگہ پر ہمیں لے آیا۔ اور وہ کون ہیں؟ خود کو قادیانی احمدی کہلوانے والے، مرزا غلام قادیانی کی جماعت، اس کا گروہ۔ لہٰذا اب نہ صرف مسلمانوں کا یہ فرض بنتا تھا، ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ قرآن پر اٹھائے جانے والے اس اعتراض کا جواب دے کر ثابت کریں کہ وہ رب کے بندے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی، وہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی قادیانیوں کے اوپر۔ کیونکہ دیکھیں، مثال کے طور پر جب مسلمان امت آ گئی، محمد کی امت آ گئی، تو پھر جو ذمہ داری ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ عیسائیوں کی ہوگی یا مسلمانوں کی؟ لامحالہ وہ ذمہ داری تو مسلمانوں کی ہوگی۔ ایسے ہی جب مسلمانوں کی جگہ پر قادیانیوں کو لے آیا گیا، اگر یہ امت ہے رب کی امت، رب کی لائی ہوئی جماعت، تو پھر اس سوال کا جواب دینے کی ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں بنتی، ان کی بنتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر ایک آپ کا گھر ہے، آپ اس گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کسی کو دیتے ہو،
اب جب آپ کسی کو اس گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دیتے ہو اور وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، وہ لاپرواہی کرتا ہے، گھر میں خرابیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ نہیں، آپ اسے سمجھاؤ گے۔ اب اگر وہ کہے گا نہیں میں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا، تو اب کیا کرو گے؟ اس کو ہٹا کر گھر کی ذمہ داری کسی اور کو دو گے۔ جب ذمہ داری گھر کی آپ نے کسی اور کو دے دی تو گھر میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے یا کوئی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ بھی کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ اس کے اوپر جس کو پہلے آپ نے ذمہ داری دی تھی یا اس کے اوپر جس کو آپ نے ابھی ذمہ داری دی ہے؟ تو ہر کوئی جانتا ہے، اتنی عقل تو ہے کہ بھائی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے جس کو ذمہ داری دی گئی، جس کو پہلے دی تھی اب واپس لے کر اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو لے آئے تو وہ پہلے والے کو نہیں کہا جائے گا، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کی ذمہ داری واپس لے لی۔ ہاں وہ اپنے طور پر اگر دعویٰ کرتا رہے جی میں ہی چاہیتا ہوں میں ہی چاہیتا ہوں، میں تو کہتا رہے کرتا رہے، لیکن اصل ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اگر قادیانی سچے تھے، سچے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ تو یوں قرآن پر اعتراض اٹھایا گیا تو ان کی طرف سے اگر جواب نہیں دیا گیا، اعتراض نہیں دور کیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کی لائی ہوئی جماعت ثابت ہی نہیں ہوتے۔ رب کی لائی ہوئی جماعت ثابت ہی نہیں ہوتے، یہیں پر فیل ہو جاتے ہیں، یہیں پر پتہ چلے یہ تو شیطان کی جماعت ہے، اور آگے واضح ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اس اعتراض کی طرف کہ وہ اعتراض کیا ہے اور کیوں اس اعتراض کی بنیاد پر قرآن میں ان آیات کو شیطانی آیات کہا گیا۔ وہ اعتراض یہ ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، غور کیجئے گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّاتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کہا جا رہا ہے رب جو ہے وہ اپنے رسول سے، اپنے بھیجے ہوئے سے مخاطب ہے، اپنے بھیجے ہوئے کو کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پہلے ہم نے کوئی ایک بھی رسول اور کوئی ایک بھی نبی نہیں بھیجا۔ اب ایسا کیسے ممکن ہے کہ رب نے کوئی رسول اور نبی نہ بھیجا ہو؟ رسول بھی آئے ہیں، نبی بھی آئے ہیں۔ تو کہا اللہ، یعنی کہ رسول آئے یا نہیں آئے تو اس سے پہلے؟ ہاں یا رب آئے۔ تو کہے جب آئے تو پھر کیا ہوا؟ تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، اذا جب تمنا کی، کیا کیا؟ تمنا کی، القى الشیطان فی امنیاتی، جیسے ہی تمنا کی تو شیطان نے القا کر دیا اس کی تمنا کی وجہ سے۔ جیسے ہی تمنا کی تو شیطان نے القا کر دیا، شیطان نے وحی کر دی، شیطان نے وحی کے اندر اپنی بات ڈال دی۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کوئی ایک بھی رسول اور کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس کی طرف رب العالمین کی طرف سے وحی کے ساتھ ساتھ شیطان کی طرف سے القا نہ ہوا ہو۔ رب العالمین کی طرف سے وحی بھی آتی ہے اور شیطان کی طرف سے القا بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں۔ لیکن آگے رب کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، فا پس ینسخ، خود ہی نسخ کر لیا، فرق کر لیا کہ ایک وقت آیا کہ رب العالمین کی طرف سے کون سا پیغام ہے، کیا کون سی باتیں ہیں، کیا رہا ہے، کیا آیا، اور شیطان کی طرف سے کیا ہے۔ نہ صرف وہ آئیڈینٹیفائی کر دینا بلکہ جو شیطان کی طرف سے تھا وہ نکال کے پھینک دینا۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، جو اللہ ہوتا ہے۔ سورہ الحشر ہے 59 یعنی 59 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 19۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وا اور لا نہیں، تا یہ جو کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کونو ہو رہے ہو، کالذین بالکل ان لوگوں کے جیسے ہو رہے ہو، نسو جو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں،
کیا تھا جو بلا دیا گیا تھا؟ اللہ، اللہ تھا جو بلا دیا گیا تھا، جس کو یاد کرنا ہے لیکن بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ فَأَنْسَاهُمْ، پس کیا ہے جسے تم بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہو؟ أَنفُسَهُمْ، تمہاری اپنی ہی ذات ہے جسے تم بھولے کے بھولے رہ رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا چلنا، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور تم ان لوگوں کی طرح ہو رہے ہو کہ جو اللہ کو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو یاد کرنا ہے، ریمائنڈ۔ کون ہے اللہ؟ کیا ہے اللہ؟ کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے والا خلق کیا گیا۔ تو جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، پھر اس کے آگے جو دل کی سٹیج ہے وہ آئے گی، تو پھر تمہارے اوپر یہ راز کھلے گا کہ کیا تھا جسے تم بھول چکے ہوئے ہو، جسے یاد کرنا تھا، جو کہ اللہ ہے۔ اللہ کیا تھا؟ انفسہم، تمہاری اپنی ذات، تمہاری اپنی ذات تمہارے سامنے آئے گی۔ یہ وہی معاملہ ہے جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں قبل محمد نے بھی کہا تھا، ہر رسول نے کہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے، ایک انسان جو ہے، جب متقی بن جاتا ہے، جب اس میں تقوی آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان نہیں رہتا، وہ اللہ بن جاتا ہے۔ جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر جو متقی ہے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، اس کے کان اللہ کے کان ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں اللہ کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ وہ زمین پر چلتا پھرتا اللہ ہوتا ہے، اللہ خود ہوتا ہے جو بشری صورت میں موجود ہوتا ہے، جس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس کا مطلب اولیاء اللہ، اللہ کا ولی، اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء۔ اولیاء جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ ولی۔ ولی بلا سے، ولا کسے کہتے ہیں؟ معاونت کو۔ ولی کہتے ہیں جو خود اپنی ہی معاونت کر ہے، خود کون ہے؟ اللہ۔ ولی اللہ، اللہ کی معاونت کرنے والا۔ ولی کہتے ہیں کہ کسی کے مقصد و مشن میں اس کی معاونت کرنا۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کے مقصد و مشن میں اس کی معاونت کرنے والے اولیاء اللہ۔ اللہ کیا فقیر ہے جو کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ نہیں۔ جب تک آپ اللہ بنو گے نہیں، اللہ آپ سے کام نہیں لے گا، کیونکہ اور مٹانا ہے اور ختم کرنا ہے۔ جب آپ اللہ بنو گے اور ختم کرو گے تو پھر آپ اور اللہ نہیں ہوں گے، اللہ ہوگا اور شریک ہوگا۔ اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک عمل کس کا عمل ہوگا؟ اللہ کا۔ مقابلے پر شریک ہوں گے۔ تو یہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو یاد کر لیتا ہے، ریمائنڈ کر لیتا ہے، جب حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں، میں خود اللہ ہوں۔ میں اپنے ہی وجود کے اندر اس زمین پر، اس زمین کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے شریکوں کے مقابلے پر زمین کی اپنے وجود کی اصلاح کرنے کے لیے اس صورت میں آیا ہوں۔ اپنے ہی وجود کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے وجود میں خرابیاں دور کرنے کے لیے یہ بشری لبادہ اوڑھ کر آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ اپنے وجود کی اصلاح کرنا ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ یہاں جب بندہ آتا ہے، یعنی اللہ جب یہاں آتا ہے، تو یہاں آنے کے لیے محدود بن کر آنا ہوتا ہے نا۔ اس وجہ سے کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو یہاں اگر سب سے پہلے یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جب یاد بندہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وجود ہے یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہے۔ میں یہ صورت اختیار کر کے یہاں آیا ہوں کسی کام سے، کسی مقصد سے۔ مقصد کیا ہے؟ زمین کی اصلاح کرنا، جو کہ میرا اپنا وجود، اپنے وجود کی اصلاح کرنا۔ تو یوں جو اپنے آپ کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے وجود کی، جو کہ اللہ، اس کی اصلاح کرنا۔ یہ ہے۔ تو یہ کیا؟ ولی اللہ، اللہ کے مقصد و مشن میں اس کا معاونت کار۔ اور وہ کون ہے؟ وہ خود ہی ہے۔
تو پھر ایسے شخص کے ساتھ، ایسے بشر کے ساتھ، ایسے بندے کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف نہیں، رب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ رب اس کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ الگ اور رب الگ نہیں ہے۔ وہ زمین پر چلتا پھرتا رب ہے، اللہ خود ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت رب کی حرکت ہوتی ہے، رب کا عمل ہوتا ہے، اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے۔ پھر ایسے بشر، ایسا جو بشر ہوتا ہے جو کہ رب خود ہوتا ہے، اگر ایک طرف یہ اکیلا ہو اور دوسرے پوری کی پوری دنیا کے انسان ہوں، اور دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو، حالات ایسے بن جائیں تو اللہ جو ہے اپنے اس ایک بشر، اس کا انتخاب کرتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے مقابلے پر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس ایک کے مقابلے پر جہنم میں جھونکنا پڑتا ہے، تو پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں جھونکنے سے گریز نہیں کرتا۔ تو یہ آگے کہا گیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ، تو جو اللہ بن جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ نہ صرف فرق کر لیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وہ کون سا ہے اور جو شیطان نے القا کیا وہ کون سا ہے، نہ صرف فرق کرتا ہے بلکہ وہ شیطان کے القا کو ایسے اپنے اندر سے نکال دیتا ہے جیسے کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ میموری کارڈ سے چیز پرماننٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، اور جو نہیں کر پاتا وہ کون ہوتا ہے؟ کون نہیں کر پاتا؟ جو اللہ نہیں بنتا۔ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، یہی آگے بتایا گیا کہ جو شیطان کی طرف سے القا ہوتا ہے، نہ صرف فرق کر کے اس کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے گویا کہ وہ کبھی القا ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ جو اس کی اپنی آیات ہیں ان کو فیصلہ کن کر لیتا ہے، خالص رائی برابر بھی، پھر ملاوٹ نہیں رہتی۔ اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ بار بار کہا جائے اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی باہر سے آ کر تھوڑی یہ کام کرے گا، خود کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کون سا ہے، شیطان کی طرف سے کون سا ہے، یہ اس وقت تک آپ فرق کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ بن نہیں جاتے۔ اللہ بنے گی تو پتہ چلے گا کہ میری بات کون سی ہے اور ملاوٹ کون سی ہے۔ جب تک اللہ نہیں ہے آپ، جب تک آپ انسان ہیں، آپ کے اندر ایک رائی برابر بھی انسانیت ہے، تو تب تک اللہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے، شیطان کی طرف سے بھی آ رہا ہے، دونوں طرف سے آ رہا ہے، فرق نہیں کر پائیں گے، مشکل ہوگا۔ ہاں واضح ہو جاتا ہے لیکن آپ شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ تو واللہ علیم حکیم، ایسا کیسے؟ واللہ، اور اللہ ہے جو کیا ہے، علیم، علم رکھ رہا ہے، حکیم، علم کا صحیح استعمال۔ اب آگے اگلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ قانون بنایا کیوں ہے، یہ قانون بنایا کیوں ہے، کہ کوئی ایک بھی رسول، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے تمنا نہ کی ہو، اور جب تمنا کی ہو تو شیطان نے القا نہ کیا ہو۔ ہر رسول اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا، ہر رسول اور ہر نبی کے وقت ہوا۔ کیوں ہوا؟ ابھی آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں اگلی آیت میں۔ کہا لی، یہ جو ہم نے قانون بنایا ہے یہ اس لیے بنایا، یا جالا، یہ جو ہم نے کیا ہے، یہ قانون بنایا کس لیے کیا ہے؟ ما یلقی الشیطان، جو شیطان القا کرتا ہے، شیطان کا جو القا ہے، فتنۃ، فتنہ، امتحان، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ امتحان بنا دیا جن کے دلوں میں مرض ہے، دلوں میں مرض ہے، جو پیوریفائی نہیں ہونا چاہتے، جو رب کے بندے نہیں بننا چاہتے، جو واپس مڑ جانا چاہتے ہیں، مشرک، جن کے دلوں میں مرض، اپنی وہی دنیاوی لائف، جو اللہ کو الگ اور خود کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، جو شرک کے قائل ہیں، شریک بننا چاہتے ہیں۔ پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والقاسیات قلوبہم،
اور ان کے جو قلوب ہیں دلوں ان کو پتھروں کی مانند سخت کر دیا جائے کہ پھر وہ جو جی چاہے کریں، دنیا کا بڑا سے بڑا جرم بھی کریں تو انہیں کوئی فرق نہ پڑے، وہ یہی سمجھتے رہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ قانون ہم نے اس لیے بنایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو ظالمین ہے، ظلم کرنے والے ہیں، ظلم یعنی کمی کرنے والے ہیں، لافی ان کو کاٹ کر فی شقاق بعید، بہت دور جا پھینکے جہاں سے واپس نہ آ سکیں، حق کی طرف نہ آ سکیں، وہ دور ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلتا ہے وہ جرم میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا اور آسان الفاظ میں آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں ان آیات کو، جس سے بہت سارے راز آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گے۔ چیز یہ ہے کہ یہ قانون بنایا گیا کہ کوئی ایک بھی رسول، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے تمنا نہ کی ہو، یعنی وہ تمنا نہ کرے، اور پھر جیسا ہی تمنا کرے تو شیطان الکا نہ کرے۔ ہر رسول اور ہر نبی تمنا کرے گا، یہ قدر میں یہ قانون بنا دیا، طے کر دیا، اور جیسے ہی تمنا کرے گا شیطان الکا کرے گا۔ یہ قانون کیوں بنایا؟ یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ چھانٹی کی جا سکے کہ اللہ کون ہے، اس کا شریک کون ہے، المومن اور مشرک میں چھانٹی کی جا سکے، چھانٹی کر دی جائے، کیونکہ آپ کو بتایا ہے ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو کذاب بھی ہے، المومن ہے تو مشرک بھی ہے۔ تو یوں اب جب ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، رسول نے آنا ہے تو کیا صرف جو سچا ہے وہی آئے گا، یا پھر کذاب بھی آئیں گے؟ کذاب بھی آئیں گے۔ اب کوئی بھی شخص کیسے ہو سکتا ہے اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جی میں رب کا بھیجا ہوا ہوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ایسا ہوگا نا۔ اب کوئی انسان اٹھے وہ رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے، رب کے نام پر اٹھے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، ان کو اپنے پیچھے چلانا شروع کر دے، ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ ذمہ داری تو ہوتی ہے رب کے اوپر۔ تو پھر کیا رب العالمین کو کیا ایسا ایک قانون نہیں بنانا چاہیے تھا کہ جو بھی من جانب اللہ ہونے کا دعوے دار ہو وہ اس کسوٹی سے آگے نہ نکل سکے، وہ کسوٹی جو ہے اس کو چھانٹ کے رکھ دے، فرق کر دے کہ یہ بھیجا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا رب کو یہ چھلنا یا فلٹر نہیں لگانا چاہیے تھا؟ تو یہی رب نے کیا، یہ فلٹر کا نمبر ایک۔ نمبر دو، انسانوں میں چھانٹی کرنے کے لیے کہ کون واقعتاً رب کے بندے ہیں اور کون ہیں جو زبانی دعوے دار ہیں، جن کے قلوب میں مرض ہے، جو ایک طرف اگر رب ہو دوسری طرف دنیاوی لالچ، یہ بشری وجود، تو وہ رب کی طرف نہیں، اس بشری وجود کی طرف بھاگیں گے۔ اس لیے یہ قانون بنایا۔ پھر نمبر دو، یہ قانون اس لیے بنایا کہ جو سچا ہوتا ہے اس کو اسوۃً حسنہ بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے عملی نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ انہی حالات و واقعات سے نہیں گزرے گا، اس کو انہی حالات و واقعات سے نہیں گزارا جائے گا، انہی سیڑھیوں سے نہیں گزارا جائے گا جن سیڑھیوں سے ہر انسان گزرتا ہے، یا انسان گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ اسوۃً حسنہ عملی نمونہ کیسے ثابت ہوگا؟ جب بھی کوئی بھی آتا ہے، سچا ہو یا جھوٹا ہو، تو کیسے آتا ہے؟ یہی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ تو شروع میں پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے سب پیدا ہوتے ہیں اس طرح پلتا بڑھتا ہے۔ تو جب باشعور ہوتا ہے، یعنی لوگ باشعور ہوتے ہیں، تو اکثریت جو ہے وہ تو آباء و اجداد کے پیچھے اندھوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ آباء و اجداد کے دین سے بغاوت کرتے ہیں، کوئی 1% کرتے ہیں تو کوئی 2% کرتے ہیں، کوئی 4%، کوئی 10%، کوئی 50%، کوئی 90%، اس طرح مختلف ریشو میں۔
تو اس طرح آگے بڑھتے 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 دو طرح کے افراد سامنے آتے ہیں. ان دو میں بھی آگے بڑھتے بڑھتے دو افراد. ایک وہ جو ابھی بھی اس کے اندر آباء و اجداد کے دین کی رمق پائی جاتی ہے، ابھی بھی اس کے اندر دنیاوی لالچ موجود ہوتا ہے، اس کے یعنی کہ وہ دنیا کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے. لیکن دوسرا وہ جس کے لیے حق ہوتا ہے، حق کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. اگر ایک طرف حق ہے دوسرا اس کو جان ہی کیوں نہیں دینا پڑتی، تو وہ حق کی طرف جائے گا، جان دینا گوارا کرے گا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا حق کے لیے. یوں ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، وہی جب سامنے آتا ہے بندہ آ کر یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ میں من جانب اللہ ہوں، تو جو کذاب ہوتا ہے وہ ضد کرتا ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں، وہ بہانے تلاش کرتا ہے، اپنے نشان گڑھنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اور جو سچا ہوتا ہے اس کے اپنے مفادات تو ہوتے نہیں ہیں اس بشری وجود کے، وہ تو حال لحاظ مخلص اور خالص ہوتا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے کہ رب ایسے حالات میں ڈالتا ہے کہ اب ثابت کرو کہ تم اس ذمہ داری کے اہل ہو، تم میرے بھیجے ہوئے ہو. رب اس کے سامنے ایسے حالات لے کر آتا ہے کہ ایک طرف رب ہوتا ہے، دوسری طرف انسان. مثال کے طور پر کہ اب تو نے پہلے جس چیز کو صحیح کہہ رہا تھا اب تو نے اس کو غلط کہنا ہے. اب جس نے اپنے آپ کو رب کہہ کے جھکایا ہوا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی میں جسے پہلے صحیح کہہ رہا تھا اب اسے غلط کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے طرف سے بیچا ہوا ہو سکتا ہے جو پہلے کچھ کہے اور اب کچھ کہہ رہا، دونوں متضاد باتیں. اب جو کذاب ہوگا وہ کیا، اب یہ جو حالات کی وجہ سے ظاہر دے کے یہ جو دماغ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں یہ ہے شیطان کل کا. شیطان کیا ہے؟ جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے یہ شیطان ہے. شیطان وہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ حالات دماغ میں آپ کے یہ طرح طرح کے خوف ڈالے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں دماغ میں. مثال کے طور پر اگر ایک طرف حکومت ہو اور دوسری طرف رب ہو، رب آپ کو کہے حکومت، دل میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ حکومت غلط ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. دوسری طرف حالات نظر آتے ہیں حکومت بہت مضبوط ہے، بڑی طاقتور ہے، اس کا جاسوسی کا بہت منظم نیٹ ورک ہے، میں نے کوئی بھی ایسی بات کی ہے تو مجھے پکڑ دیں گے، سلیب پر چڑھا دیں گے، پھانسی دے دیں گے، قتل کر دیں گے. تو دوسری طرف ظاہر دیکھتے ہوئے یہ چیزیں دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو سچا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ظاہر کی پرواہ نہیں کرتا، کہ وہ کہتا ہے جب رب العالمین جو ہے وہ سبحان ہے، وہ لاپرواہ نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. تو میں اگر رب کی طرف رخ کروں گا تو یہ حکومت اس کے مقابلے پر کیا کر لے گی میرا. تو جو سچا ہوتا ہے اس کے لیے تو اس طرح کا امتحان ٹیسٹ خوشی کا باعث ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا. لیکن اس کو رب کہتا ہے نہیں تو ہے، تو لایا ہوا ہے. سچا انکار کر رہا ہوتا ہے. اور جب ایسے حالات آتے ہیں تو سچا تو خود پورے شوق سے، پورے جذبے سے جو چیلنج ہوتا ہے، جو خطرہ ہوتا ہے، جو آگ ہوتی ہے، اس میں کودتا ہے. کیوں کودتا ہے؟ اس لیے کودتا ہے کہ جو میرے اندر جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. یا تو میں ادھر ہو جاؤں یا ادھر ہو جاؤں، مجھے سکون نہیں آ رہا. کیوں سکون نہیں آ رہا؟ میرے اندر یہ چیز چل رہی ہے، مجھے ابارا جا رہا ہے، مجھے سکون نہیں لینے دے رہا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری، میں ذمہ داری کو اٹھاؤں، اس ذمہ داری کو اٹھاؤں، میں ذمہ داری کو اٹھاؤں. اب دوسرے معاشرہ جو ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھا ہوا، یہ ساری چیزیں تو ہر لحاظ سے ویسے بھی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں کیسے ذمہ داری کا اہل ہو سکتا ہوں، میں یہ کیسے ہو سکتا ہوں. رب اسے ابار رہا ہوتا ہے. اب وہ اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ وہ یوں سمجھیں کہ وہ اس بے چینی سے بچنے کے لیے اگر اسے خودکشی کرنی پڑے وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس کو اندر سے اس سٹیج پر لا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے گویا موت اگر لائی جاتی ہے تو وہ
دنیا کو نہیں دیکھتا، دنیاوی رشتے، لالچ، یہ ان چیزوں کو تصور میں نہیں لاتا، وہ بلکہ الٹا آگ میں کودتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کودتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایسی زندگی نہیں چاہتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر میرے اندر جو چل رہا ہے یہ واقعتاً صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، تو پھر وہ جو رب ہے، اگر میں یعنی وہ سچا ہے اور میں سچا ہوں، تو پھر مجھے وہ جلنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سچا جو ہے وہ تو کودتا ہے، جتنا بڑا دشمن اس کے سامنے لایا جاتا ہے وہ اتنا خوشی سے دشمن کے آگے جو ہے وہ آگ میں کودتا ہے، دشمن کے آگے میدان میں کرتا ہے۔ یوں جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو کیا ثابت کرتا ہے؟ اللہ ثابت کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب دنیا کی انسانوں میں جو یعنی کہ رب العالمین کو بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جب آپ اس کے مقابلے پر سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے مقابلے پر سامنے کون آتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ رب العالمین کے بعد کوئی سامنے آ نہیں سکتا۔ تو جو اس کے سامنے میدان پہ اترے گا کون ہوگا؟ رب خود ہوگا۔ اب اگر وہ رب نہیں ہے، یعنی مثال کو دنیا میں کوئی شخص ہے، اگر اس کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے بعد طاقتور رب العالمین ہے، تو اب اگر کوئی شخص رب العالمین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے آگے اکڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اور وہ رب نہیں ہے یا رب اسے کلیم نہیں کر دے، تو اس میں رب تو جو ہے وہ شریک قبول کرتا ہے، شرک جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ رب کے ہوتے ہوئے وہ رب کی جگہ لے رہا ہے۔ اس لیے رب کے علاوہ کوئی اس طاقت کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ یوں رب کیا کرتا ہے؟ رب العالمین سچا ہو یا جھوٹا، دونوں کے لیے یہ امتحان، یہ فتنہ کریٹ کرتا ہے کہ اب پتا چلے گا کہ تو میرا بھیجا ہوا ہے یا نہیں۔ سچا جو ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے ایسے حالات بنے تاکہ پتا چلے مجھے خارق العادت طور پر بچایا جائے، تاکہ مجھے پتا چلے ہاں بھائی واقعتاً ایسی طاقت ہے، ایسا وجود ہے جو مجھے اندر سے ٹریگر کر رہا ہے، جو میرے اندر چل رہا ہے وہ حق ہے، وہ مجھے بچائے اس طرح۔ اور جو کذاب ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا رب کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو اپنی لالچ کی وجہ سے اس فیلڈ میں آتا ہے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے، جب اس کے سامنے وہی کوئی طاقت آتی ہے تو وہ اس کے دماغ میں فوری چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو حکومت ہے، اتنی طاقتور حکومت ہے، میں اگر اس کے مقابلے پر کھڑا ہوں گا میں تو مارا جاؤں گا، میں اگر حکومت کے خلاف کوئی بات کروں گا تو حکومت کے جاسوس پھر رہے ہیں، میری بات حکومت تک جائے گی، پہنچے گی تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے کون بچائے گا؟ تو جو کذاب ہوتا ہے وہ اب ایک طرف رب العالمین ہے، جو کذاب خود زبان سے کہہ رہا تھا میں رب کا بھیجا ہوں، میں رب کا بھیجا ہوں، میں رب کا بھیجا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب اس کے سامنے یہ فتنہ آتا ہے، اس کو اس آزمائش میں، امتحان میں ڈالا جاتا ہے، ایک طرف رب العالمین، دوسرے دنیاوی حکومت ہے انسانوں کی، تو وہ رب العالمین کی طرف نہیں جاتا، وہ انسانی حکومت جو ہے اس کے آگے لیٹ جاتا ہے۔ انسان کے آگے رب کے مقابلے پر جو طاقت ہوتی ہے اس کے آگے لیٹ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ یوں یہاں سے فرق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ پہلے جو کہی جا رہی ہوتی ہیں، جو پہلے کہہ رہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے رب کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، تو جو کذاب ہوتا ہے وہ فوری اس کے دماغ میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کو میں پہلے 10 سال 20 سال یا نسل صحیح کہتا رہا، یا پہلے جس کو میں نے صحیح کہا، اب میں ایک دم اچانک اس کو غلط کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کیا رسول ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو غلطی لگ گئی تھی؟ تو وہ اس کے اندر یہ شیطان القا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے القا کا شکار ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر مرض ہوتا ہے، اس کو رب کے اوپر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ رب کا بھیجا ہوا کون ہوتا ہے؟ ہوتا ہی وہی ہے جو 100% اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے جھکا دے، ایک رائی برابر بھی اپنی مرضی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو رب کو اپنے کام ایک رائی برابر بھی ملاوٹ نہیں چاہیے، جیسا کہا جائے ویسا کرنا ہے، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سچا جو ہے اس کو رب خود لے کر آتا ہے، کذاب جو ہوتا ہے اس کو رب لے کر نہیں آتا، وہ خود ایک وقت آتا ہے دعویدار بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ فتنہ کریٹ کیا جاتا ہے، یہ امتحان، تو کذاب
ہر اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اور جب امتحان کریٹ کیا جاتا ہے وہی جیسا ہوتا ہے بیج بویا جاتا ہے تو درخت چھومنت کر نکلتا آہستہ آہستہ آہستہ. اسی طرح یہ جو فتنہ بنتا ہے یہ بھی آہستہ 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 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے مثال کے طور پر ایک عقیدہ نظریہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ کے اوپر اس کی حقیقت واضح کر دی جاتی ہے. یہ نہیں صرف زبان سے کہا جاتا بھائی تم نے اس کے برعکس بات کرنی ہے، نہیں، اس کے برعکس حق آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے. اب آپ کے اوپر یہ امتحان پڑ جائے گا کہ میں پہلے بڑے زور و شور سے یہ دعوے کر رہا تھا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، حق ہے. آج میں اسی کے بالکل برعکس بات کروں گا اور کہوں گا کہ یہ اللہ نے کہا یہ حق ہے، دونوں متضاد ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو جو کذاب ہوتا ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. ظاہر دیکھتا ہے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان یعنی ظاہر سے جو ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے حالات جو دماغ میں اس کے باتیں ڈالتے ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جو سچا ہوتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا اپنا کوئی لالچ مفاد ہوتا ہی نہیں. وہ تو دل پر چل رہا ہوتا ہے، جیسے رب لے کر چل رہا ہوتا ہے وہ تو اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں رب کا لایا ہوا ہوں تو رب نے مجھے کیا کرنا ہے، اسوۃ حسنہ، عملی نمونہ بنانا ہے، پریکٹیکل ایگزامپل مجھے بنانا ہے. تو اللہ جو ہے، جو رب العالمین ہے، اس کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہوتا ہے، رب نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم اس طرح پیدا ہوتے ہو، اس طرح پلتے بڑھتے ہو، تمہارے والدین، معاشرہ، سوسائٹی تمہارے ساتھ یہ بہیو کرتی ہے، ایسے تمہیں عقائد و نظریات کا قیدی بنا دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب تم بالغ ہوتے ہو تو اکثریت کیا کرتی ہے، حالانکہ تمہیں کرنا کیا چاہیے، یہ رب دکھاتا ہے. گمراہی سے ہدایت کا سفر رب عملی طور پر دکھاتا ہے. رب اپنے رسول کے ذریعے یہ دکھاتا ہے. یعنی سچا جو ہے جب ایک بات وہ کر رہا ہوتا ہے تو کل کو جب اس کے برعکس اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ نہیں، یہ آج کہنا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اے میرے رب پہلے تو وہ بات کہی تھی آج یہ نہیں. اور رب خود ہے، اسے پتا ہے میں کیا ہوں، العزیز الحکیم ہوں، العلیم الحکیم ہوں. میں اپنا کام کر رہا ہوں، انتہائی حکمت کے ساتھ کر رہا ہوں. مقصد کیا ہے میرا دنیا میں نے کہا انسانوں کی رہنمائی، ان کو یہ بتانا، ان کو جنت جہنم سے جنت کا سفر بتانا. پہلے ان کو یہ بتانا کہ تمہیں جہنم میں ہم نہیں لائے تھے، تم جہنم میں پہنچے، ہم تمہیں جنت میں لے کر، یہ زمین جنت تھی، جنت میں ہم تمہیں لے کر آئے تھے، تم نے جنت سے جہنم تک آ گئے، زمین کو جہنم بنا دیا. اب اس جہنم سے کیسے واپس جنت میں پہنچنا ہے یہ دکھانا، یہ بتانا، عملی طور پر یہ بتانا، دکھانا کہ تم کیسے پیدا ہوتے ہو. تو جو رسول ہوتا ہے وہ سب سے نیچ معاشرے میں، یعنی اس معاشرے میں کہ تاکہ کل کو کوئی بھی یہ بہانہ نہ بنا سکے بھائی ہم تو اس سے نچلے والے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ہمارے لیے تو عملی مناسبت نہیں ہوتا. اگر یہ ہمارے والے معاشرے میں پیدا ہوتا یا اس سے نیچے والے میں پیدا ہوتا تو پھر ہم اس کے جیسے نہ بنتے تو ہم مجرم تھے. اس لیے رسول سب سے نچلے معاشرے میں، ہر لحاظ سے کمزور صورت میں دنیا میں لایا جاتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے اسی طرح جیسے باقی بڑھتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں. اس طرح کرتے 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 کیا ہوتا ہے، جو ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے رکھتی، باقی انسان جو ہے اسی کو صحیح اور غلط کہتے ہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود، جس پر انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس کو ان کے بڑے صحیح اور غلط کہہ رہے تھے. لیکن وہ جو رسول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے مجھے رب نے جہاں باقی معاملات میں باشعور کر دیا، با اختیار کر دیا، تو سوچنے سمجھنے کے حوالے سے مجھے باشعور بالغ کر دیا. مجھے یہ صلاحیتیں دی، مجھے یہ رب نے یہ صلاحیتیں دے دی کہ کیا صحیح اور کیا غلط، یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں دے دی. اب جب رب نے مجھے یہ صلاحیتیں دے دی ہیں تو کیوں دی ہیں؟ کیا استعمال کرنے کے لیے نہیں دی؟ اس لیے دی ہیں. تو پھر وہ سنتا، دیکھتا اور سمجھتا ہے. جب وہ سنتا، دیکھتا اور سمجھتا ہے تو پھر اس کے سامنے کیا آتا ہے، سب سے پہلے اپنے آباء و اجداد کا دین وہ غلط ثابت ہوتا ہے، اس سے اگلے فرقے میں جاتا ہے، اس سے اگلے فرقے میں، اس طرح کرتا 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 وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ ہر لمحے اپنے کان، اپنی آنکھیں، عقل اس کو کھول کے رکھتا ہے. کرتے 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 جس کو پہلے وہ صحیح سمجھتا ہے، کل کو وہی جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ غلط کہتا ہے. پھر اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا، تالا نہیں لگا لیتا، وہ ہر لمحے اپنے اندر یہ چیز رکھتا ہے
کہ میرا سننا محدود ہے، میرا دیکھنا محدود ہے، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اس کا سمجھنا بھی محدود ہے، جو نتیجہ آئے گا وہ بھی محدود آئے گا۔ ایک چیز اگر میرے آج سامنے آتی ہے تو یقین نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً ویسی ہی ہو۔ آج جو حقیقت اس کی میرے سامنے آئی، میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی پہلو مجھ سے پوشیدہ رہ گیا ہو، وہ پہلو کل کو سامنے، لہٰذا تالا نہیں لگاؤں گا، اسے عقیدہ نہیں بناؤں گا، بلکہ اپنے آنکھ کان کھلے رکھوں گا، اپنی عقل کو دماغ کو کھلا رکھوں گا۔ کل کو اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، اسے کوئی غلط کہتا ہے تو غور کروں گا، کوئی اسے غلط کہے گا، کیوں کہے گا؟ دو ہی صورتیں، یا تو وہ سچا ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے دشمنی میں، بغض میں آ کر رہا ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھوں گا اگر میری جس بات کو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا صحیح سمجھ رہا ہوں، کیا کوئی دنیا میں اسے غلط کہہ رہا ہے؟ اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو پھر دیکھا جائے کیا وہ دشمنی وجہ سے کر رہا ہے، حسد اور بغض کی وجہ سے کر رہا ہے، یا پھر علم کی بنیاد پر۔ تو یوں دیکھا جائے گا، جب دیکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے بھائی وہ سچا ہو۔ اگر آپ سچے ہو تو آپ کو کیا فکر ہونی چاہیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سونا جو ہے، سونے کو آپ جتنا جی چاہے کسوٹی کے اوپر رگڑ دو رگڑ دو رگڑ دو رگڑ دو رگڑ دو، وہ سونا ہی ثابت ہوگا۔ بڑے سے بڑے عقل مند ذہین، بڑے سے بڑے سنار آ جائیں اور وہ کہیں ہم نے سونے کو پرکھنا ہے، تو سونا انکار نہیں کرے گا کہ بھائی تیرے ہاتھ میں نے نہیں جانا، نہیں، وہ کہے گا پرکھو۔ سونے کو تو الٹا فخر ہوگا کہ کوئی مجھے پرکھے، جب تک مجھے پرکھا نہیں جائے گا میری پہچان کیسے ہوگی؟ لیکن جو کاپر ہوگا، تانبا ہوگا، اوپر سونے کی تہ چڑھا کر بیٹھا ہوگا اور چیخے مارا میں سونا ہوں میں سونا ہوں میں سونا ہوں، وہ پرکھنے دے گا؟ وہ کسوٹی پر چڑھے گا؟ شورے کے تذاب میں خود کو ڈلنے دے گا؟ موت ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں سونا نہیں ہوں، اگر کسوٹی پر چڑھایا گیا تو میں رگڑ کھا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، ننگا ہو جاؤں گا، یہ جو اوپر لیر ہے نا یہ رگڑ کے ہٹ جائے گی۔ اور اگر مجھے شورے کے تذاب میں ڈالا جائے گا، بڑے پیمانے پر اگر مجھے پرکھا جائے گا سونا ہوں یا نہ ہوں، تو شورے کا تذاب تو مجھے دھواں بنا کے اڑا دے گا، اپنے اندر مکس کر لے گا، میرا تو بیڑے گرک، میرا تو وجود ہی ختم کر دے گا، میں شورے کے تذاب کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن گولڈ جو سونا جو ہے، وہ سونا تو کہتا ہے بھائی تم مجھے سب سے بڑی کسوٹی پر پرکھو، وہ کیا ہے؟ شورے کا تذاب، مجھے شورے کے تذاب میں ڈالو۔ جب شورے کے تذاب میں ڈالو گے تو سونے کے اوپر جو کچرا میل لگی ہوئی ہے وہ اڑ جائے گی، سونا چمک اٹھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ ہر لمحے اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنا دماغ کھلا رکھتا ہے، وہ اولو الالباب ہوتا ہے، اولو الالباب میں سے ہوتا ہے۔ اولو الالباب کیا ہے؟ کون ہے؟ جو جن کا مقصد ہے حق کو پانا، اور حق کو پانے کے لیے ہر لمحے جو حق کو پانے کے لیے دروازے ہیں، باب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کان، آنکھیں، عقل، ان کو کھلا رکھتا ہے۔ کسی بھی بات کو جس کو اس نے صحیح سمجھ لیا اس کو دماغ میں ڈال کر تالا نہیں لگاتا، نہیں بھائی میرا سننا دیکھنا سمجھنا محدود ہے، آج ہو سکتا ہے کوئی پہلو چھپا رہ گیا ہو، لہٰذا آج کی حد تک یہ ٹھیک ہے، اس وقت مجھے لگا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ کل کو اگر اس کے بارے میں جو پہلو اس مقام پر پوشیدہ رہ گیا اگر وہ سامنے آتا ہے تو اس کو جو حق سامنے ثابت ہوگا وہ لیں گے، اس کو نکال دیں گے، اور آگے اس وقت ہم بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اسے حق نہیں مانیں گے، کیونکہ جو پہلو یہاں پر پوشیدہ رکھا گیا ہے آگے جا کے واضح کرنا ہے، آگے جا کے کھولنا ہے، تو یہاں اس کو تسلیم کریں گے، اس سیڑھی پر قدم رکھیں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ اور اگر آج ہی ہم نہیں مانیں گے، اس کو نہیں حق مانیں گے، جو پہلے نظریہ ہے اسی کے اوپر قائم رہیں گے، تو حق تو آنا ہے بہت آگے جا کے سامنے، حق ملے گا؟ سوال پر جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اگر بچہ 5 سال کا ہو کر یہ کہے جی میں نے اب اس سے بڑا نہیں ہونا، تالا لگا دینا، میں نے مجھے اب بس انتہا کی عقل مل گئی، اس سے زیادہ عقل نہیں مجھے چاہیے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اپنی تخلیق میں غور کریں، آپ ہر لمحے ارتقا کر رہے ہیں۔ اگر آپ عقیدہ بنائیں گے، تالا لگائیں گے، تو یعنی وہ بالکل ایسے ہی آپ 5 سال کی عمر میں اپنے آپ کو ایک اس سائز کے ڈبے میں بند کر دیں، نیچے اور اوپر لوہے کی پلیٹیں لگا کے، راڈ لگا کے تالا لگا دیں، بھائی اس سے بڑا نہیں، میں نے یہ حق ہے، یہ قد ہے میرا اصل، تو نتیجہ کیا نکلے؟ آپ گٹھے گٹھے رہ جائیں گے، باقی اوپر نکل جائیں گے۔ آپ کا جب ساری سائز کا ہوا، آپ نے کیا کیا؟
آپ نے کہا میں نے اس کے اوپر طالبہ یہ سر پرفیکٹ ہے، مجھے اس سے مختلف سر نہیں چاہیے، یہ پرفیکٹ ہے، آپ کھوپڑ بنوا کے لوہے کا ایک ٹوپی بنوا کے وہ اوپر چڑھا کے تالا لگا دیں، باقی جسم تو بڑھتا رہے گا لیکن سر چھوٹے کا چھوٹا ویسا کا ویسا رہ جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ بنا، رسول عقیدے نہیں بناتے۔ جو سر آپ کا 5 سال کی عمر میں تھا اس وقت وہ پرفیکٹ تھا، وہ حق تھا، لیکن وہ سر 10 سال کی عمر میں کام نہیں دے سکتا۔ 10 سال کی عمر کے لیے مزید اس میں جدید فیچرز، مزید فیچرز ہونے چاہیے، اس میں ارتقاء ہونا چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول جو ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جب ایک بات اس کے سامنے آتی ہے اسے حق کہتا ہے، تو جب آگے چل کر اس کے برعکس اس کے کچھ سامنے آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا نہیں پہلے میں نے جو بات کی تھی اب میں اس کے برعکس بات کروں لوگ کیا کہیں گے، نہیں یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے میں رب کا بھیجا، میں خود رب ہوں، یہ میں کیا کروں، یہ میری حکمت، میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں بھائی یہ ہے ہدایت کا سفر۔ عقیدہ نہیں بنانا، اولو الالباب بننا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم نے اولو الالباب بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اولو الالباب ہیں ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اولو الالباب کس کی ضد ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ اولو الالباب کی ضد ہے اہل العقائد۔ اولو الالباب کہتے ہیں وہ جو ہر لمحے اپنے کان، اپنی آنکھوں، اپنی عقل کو کھلا رکھے ہوئے ہیں، ہر لمحے سن دیکھ اور سمجھ رہے ہیں، جہاں سے بھی کوئی آواز آتی ہے اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اہل العقائد وہ لوگ جو عقائد والے ہیں۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقد سے، عقد کہتے ہیں تالا، گانٹھ باندھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ ایک بات آپ نے صحیح مان لی، ایک نظریہ، ایک بات اپنے آپ کو اس کے ساتھ لاک کر لیا، تالا اس کو دماغ میں ڈال کے تالا لگا دیا کہ آج کے بعد اس حوالے سے، اس بات کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کوئی نئی بات نہ سنی جائے گی، نہ دیکھی جائے گی، نہ اس کو دماغ میں آنا دیا جائے گا۔ بس جو دماغ میں یہ ڈال دیا تالا، نہ اس کو باہر نکالا جائے گا، نہ اس کی جگہ کچھ نیا اندر آنے دیا جائے گا۔ تو کہا جو اولو الالباب نہیں ہیں، یعنی اہل العقائد ہیں، ان کی رہنمائی، ان کی ہدایت اللہ نہیں، وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو اہل العقائد ہیں، عقیدوں والے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو جو رسول ہوتا ہے وہ اہل العقائد میں سے نہیں ہوتا، جو سچا ہوتا ہے وہ اہل العقائد میں سے نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ بھئی پہلے میں نے کیا کہا تھا، اب میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت کی سیڑھیاں ہیں، جب تک آپ اس سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھو گے یہاں نہیں آ پاؤ گے، یہاں نہیں آؤ گے آگے نہیں جا پاؤ گے، منزل پر پہنچنا ہے۔ سیڑھیوں کو، سفر کو، رستے کو منزل نہیں مان لینا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے آپ کو ہر لمحے، ہر وقت مسافر تسلیم کرنا ہے، کبھی بھی منزل مان کر نہیں بیٹھ جانا آپ نے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کذاب ہوتا ہے، جو سچا نہیں ہوتا، جس فتنے کا شکار ہوتا ہے، وہ اہل العقائد میں سے ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لوگوں یہ میرا عقیدہ ہے، اب اس کے برعکس ایک بات آئے گی تو اس کی تو جان جائے گی، حق اس کے برعکس سامنے لایا جائے گا۔ اب اگر وہ بات کرے گا، نئی بات کرے گا، لوگ مارے کے جوتے، وہ کہیں گے پہلے تو کہہ رہا تھا یہ میرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ تو وہ چیز ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے کہ جس کے خلاف کچھ آ ہی نہیں سکتا سامنے، اس کو بدل ہی نہیں جا سکتا۔ جی تو اپنے کول میں جھوٹا، تو ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ پہلے تو کچھ کہہ رہا تھا، آج تو کچھ کہہ رہا ہے، تیری تو ایک زبان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کچھ اور کچھ نہیں ہوتا، ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، اس وقت کے لیے وہ حق ہوتا ہے، اس وقت کے لیے یہ حق۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے، جب آپ اس کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو بچہ پہلی کلاس میں اس کو دوسری کا سبق نہیں دیا جائے گا، یا تیسری کا سبق نہیں دیا جائے گا، میٹر کا سبق نہیں، میٹر کی تعلیم نہیں دی جائے گی، پہلی کلاس میں پہلی کلاس کی تعلیم دی جائے گی۔ اب بچہ جب پہلی کلاس سے آگے دوسری میں جاتا ہے، دوسری میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی پہلی کلاس میں مجھے تو کچھ اور غلط، کچھ اور پڑھایا جاتا رہا، تعلیم تو یہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس سٹیج پر وہ حق ہے، اس سٹیج پر یہ حق ہے، اگلی سٹیج پر وہ حق ہے، جب تک کہ منزل پر نہیں پہنچ جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سچے اور کذاب کی پہچان۔ سچا جو آتا ہے وہ اس فتنے کا شکار نہیں ہوتا کہ جو شیطان کا حلقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو کذاب ہوتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، جب ایک طرف رب ہے، دوسری طرف حکومت ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل، وہی آباء و اجداد سے
نسل نسل چلے آنے والے عقائد و نظریات. ایک طرف جو ہے رب کہہ رہا ہے کہ حق کیا حق یہ ہے کہ یہ جس دین پر تو نے خود کو پایا ہے یہ سب کا سب گمراہیاں ہیں، فراڈ ہے، دجل ہے، یہ بت ہیں، یہ نماز روزے حج زکات یہ سب کا سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. دوسری طرف حق کیا ہے رب کہتا ہے میں وہ بعد میں واضح کروں گا کہ صلاۃ کیا ہے، لیکن یہ صلاۃ نہیں ہے. میں کب واضح کروں گا؟ تب واضح کروں گا جب تو اسے لوگوں کے اوپر واضح کرے گا لوگوں یہ صلاۃ نہیں ہے. تو جو کذاب ہوتا ہے وہ خوف کھاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اے لوگوں صلاۃ یہ نماز صلاۃ نہیں ہے، یہ جو روزے ہیں یہ سیام نہیں ہے، یہ جس کو تم حج کر رہے ہو یہ الحج نہیں ہے، جس کو عمرہ کر رہے ہو یہ عمرہ نہیں ہے، جس کو تم زکوٰۃ کر رہے ہو یہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور دوسرا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ الحج کیا ہے صلاۃ کیا ہے. اب میں اگر یہ کہہ دوں یہ نہیں ہے تو میں ان کو کہاں سے بتاؤں گا؟ وہ پھر مجھے پوچھیں گے کہ اگر یہ صلاۃ نہیں ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے یعنی یہ دین نہیں ہے تو پھر دین ہے کیا؟ تو میں جواب کیا دوں گا؟ اب وہ تو خالی ہوتا ہے اس سے. تو یوں آپ خوف نمبر ایک میرے پاس متبادل فراہم کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. نمبر دو اگر میں یہ کہوں گا کہ اے لوگوں یہ دین نہیں ہے تو لوگ تو جوتے ماریں گے، زندہ زمین میں گاڑ دیں گے. لوگ کہیں گے دیکھو کہ نیا دین لے کر آ گیا، وہ دین جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا نہ ہی ہمارے ابا اجداد نے کبھی سنا تھا. ایسے ایک طرف حکومت اقتدار طاقت ہوتی ہے، دوسری طرف رب ہوتا ہے. اب رب کہتا ہے کہ یہ باطل حکومت ہے، یہ جو انسانی طاقت ہے. رب کہتا ہے اب تو اپنے عمل سے اپنے آپ کو میرا بھیجا ہوا ثابت کر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ واقعاً بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہوں، سب سے طاقتور بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہوں، اور آپ کے سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے، ایک ایسی طاقت آتی ہے کہ جو بادشاہ سے طاقتور نہیں ہے، اور آپ کے اوپر واضح کیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے مقابلے پر کھڑا ہونا ہے، تو کون ہے جو اس کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اور کون ہے جو اس کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہوگا؟ اس کی طاقت سے ڈر جائے گا. جس کو یقین ہوگا کہ ہاں میرے پیچھے بادشاہ ہے، بادشاہ کا ہاتھ ہے، جس کو پتا ہوگا میں بادشاہ کا بھیجا ہوں، جس کو اپنے بادشاہ پہ اوپر اعتماد ہوگا، وہ تو سوچے گا بھی نہیں، وہ اس طاقت کے ساتھ متھا لگا لے گا، ٹکر دے لے گا کہ اس کو پتا میرے پیچھے بادشاہ ہے. اور کون ہے جو ڈر جائے گا، وہ جھک جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جو کذاب ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، جس کا بادشاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو میں زبان سے جھوٹ بول رہا ہوگا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ظاہری بات ہے اب رب کہتا لے اب تو اپنے آپ کو میرا بھیجا ہوا ثابت کر. تو کھڑا ہوا ہے نا، اے لوگوں میں رب کا بھیجا وہی مسیح ہوں، وہی مہدی ہوں، وہی مسیح موعود و رسول ہوں. کھڑا ہوا ہے نا، تو اپنے آپ کو میرا بھیجا ہوا ثابت کر. رب کیا کہتا ہے؟ رب اس کے سامنے ایک ایسی طاقت لے کر آتا ہے کہ جس طاقت کا مقابلہ صرف رب کر سکتا ہے. اب ثابت کر کے تو میرا بھیجا ہوا ہے. اب وہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو کذاب ثابت کر دیتا ہے. کیوں کہ اب رب کا بھیجا ہوا ہو اور وہ اپنے رب کی ناک کٹوا دے، کیسے ممکن ہے؟ رب کا بھیجا ہوا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر وہی کہے گا، وہی بولے گا جو حق ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا سامنے والا کتنا طاقتور ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا اگر میں نے حق بات کی، حق بولا تو سامنے والا میری گردن کاٹ دے گا. نہیں، کوئی پرواہ نہیں گردن کی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، یہ معاملہ ہوگا. اور پھر رب اگر سچا ہے تو کیا رب اسے نقصان پہنچنے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی قرآن میں کہا کہ رسول کو کہا، یعنی جو رسول ہونے کا دعویٰ دار ہوتا ہے، رب کا بھیجا ہوا ہونے کا دعویٰ دار ہوتا ہے، اس کو رب کہتا ہے کہ تو جو تیری ذمہ داری ہے وہ پوری کر. یہ جو انسان ہیں ان سے بچانا میری ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری کے اوپر فوکس کر، میں اپنی ذمہ داری پر فوکس کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر تو میں تو ہوں ہی سچا، میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ لہذا اس وجہ سے رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایک طرف سے رب کی طرف سے حق آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے رب نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس سے آگے مکمل یعنی چھانٹی، یا تو شیطان چلے گا یا رب چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو وقت آتا ہے جب ایک طرف رب ہے، دوسری طرف دنیاوی طاقت ہے، ایک طرف رب ہے، دوسری طرف انسان ہے،
ایک طرف رب، دوسری طرف انسان ہیں، انسان، درمیان میں وہ شخص کھڑا ہے جو رسول ہونے کا دعوے دار ہے، نبی ہونے کا، رب کا بھیجا ہوا ہونے کا دعوے دار ہے۔ جب یہ سٹیج ہوتی ہے تو اب اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ اس نے رب بننا ہے یا انسانوں میں سے انسان بننا ہے۔ جدھر وہ جھکے گا، جدھر رخ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا بتاؤ، کیا مرزا غلام قادیانی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ ہر اس شخص کے لیے رب العالمین نے یہ امتحان رکھا ہے کہ اس کی طرف ایک وقت تک رب بھی ہلکا کرے گا، وہی کرے گا، شیطان بھی ہلکا کرے گا، دونوں چیزیں آئیں گی۔ کیوں؟ امتحان کریٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر جب امتحان کا وقت آ گیا، اس کے آگے یا تو انسان یا پھر رب، اور جو بھی دعوے دار ہوگا، جب فیصلہ ہوگا تو اگر وہ اپنے آپ کو انسان ثابت کرے گا تو دنیا کا غلیظ اور نیچ ترین انسان ثابت کرے گا، سب سے نیچے والا ہوگا، اس سے گندا غلیظ بدتر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنے جرائم ہیں، جتنے کرائم ہیں، وہ اگر اکٹھے کر لو، جتنے گندے فعل ہیں، گناہ ہیں، وہ اکٹھے کر لو تو رب ہر گناہ اس سے کروائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ رب ہونے کا، رب کا بھیجا ہونے کا دعویٰ کرتا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ ثابت بھی کرے۔ اگر وہ اپنے عمل سے رب کی ناک کٹواتا ہے، رب کی ناک لگاتا ہے، تو کیا رب اپنی ناک کٹنے دے گا؟ نہیں، رب اس کو دنیا کا ذلیل اور غلیظ ترین شخص ثابت کرے گا۔ تو بتاؤ، مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا، رسول ہونے کا، محدث ہونے کا، من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا۔ جب مرزا نے دعویٰ کیا تھا تو مرزا کے اوپر یہ امتحان نہ آیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا رب نے اپنی سنت اپنا قانون بدل لیا؟ تو کیا دنیا کا کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ بھئی ہاں مرزا پر جب یہ امتحان آیا تھا تو یہ امتحان تھا، اس میں مرزا اس طرح پاس ہو گیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، بتائے گا کہاں سے؟ پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قانون کا رسول کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ہے، رب کے بھیجے ہوئے کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، یعنی سچے کے علاوہ کسی کو علم ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سورہ الحج کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اللہ اپنے بھیجے ہوئے سچے کو کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا، نبیوں میں سے کوئی ایک بھی نبی نہیں بھیجا۔ اگر بھیجے ہیں، جتنے بھی بھیجے ہیں، تو ہمارا یہ قانون رہا ہے، یہ قانون ہے کہ ایک وقت تک شیطان کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، رحمان کی طرف سے بھی، دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھیجا ہوا جو ہے، ہم نے اسے اسوۃ حسنہ ثابت کرنا ہے، 100% گمراہیوں میں لے کر آنا ہے، 100% گمراہیوں سے حق کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو 100% گمراہیوں سے 99% گمراہی، 1% حق، پھر 2% حق، 98% گمراہی، یعنی حق کی طرف سفر ہوتا ہے، گمراہیاں جو ریڈیوز ہوتی جاتی ہیں۔ تو جب 50-50 ہو جاتا ہے معاملہ، 50% آپ کے پاس حق ہے، 50% باطل ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے 51%۔ یا تو اگر آپ نے 51% باطل کا انتخاب کیا، یعنی واپس پلٹے، تو پھر آپ باطل کی طرف بہہ پڑو گے، 100% باطل بن جاؤ گے، اور اگر چوٹی پر جا کر آپ حق کی طرف جاؤ گے تو مکمل حق بن جاؤ گے۔ آپ کو پتا ہے جب آپ چوٹی کے اوپر کسی شے کو، یعنی جب تک چوٹی پر نہیں جاتے تب تک مشکل ہے، اب چڑھتے جا رہے، لیکن جب چوٹی پر ہیں، چوٹی سے آگے جس طرف آپ شے کو نیچے تھوڑا سا بھی کرو گے نا تو وہ لڑک پڑے گی۔ تو مرزا کے اوپر امتحان آیا یا نہیں آیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنے بھی رب کے بھیجے ہوئے ہیں رسول کا بات ہے، جب ضلال مبین آتی ہیں، 100% گمراہیاں، لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، جو سچا ہوتا ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے سچا آ کر جو دین پیش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایک ایسا دین پیش کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ ایک نیا دین پیش کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس کی مانیں گے تو ہمیں آباء و اجداد کے دین کو جوتے کی نوک پر رکھنا پڑے گا، اس لیے یہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ یہ اکیلا سچا، باقی سب کے سب گمراہ، ہمارے علماء، محدث، فلاں ڈنگا، ہمارے آباء و اجداد، نسل جو تواتر کے ساتھ دین چلا رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کسوٹی پر رکھو مرزے کو،
مرزا نے جو دین پیش کیا، مرزا تو کہتا ہے وہی نمازیں، وہی روزے، وہی حج، وہی زکات، سب کا سب وہی، سب کا سب وہی، کچھ بھی اس کے برعکس نہیں، صرف مجھے رسول مان لو۔ عجیب ضد ہے، بچہ ہے کہ کھیلنے کو چاند مانگ رہا ہے، اب اس کو چاند لا کر دو، تو جو بچہ چاند مانگے اس کو چاند پر نہیں پہنچانا چاہیے ٹھڈا مار کے، ہاں؟ تو چیز یہ ہے، مرزا اس کسوٹی پر فیل ہو جاتا۔ نمبر ایک طرف حق، دوسری طرف باطل۔ باطل کیا؟ آباء و اجداد کا دین جو نسل در نسل چلا رہا ہے۔ مرزے کے اوپر امتحان یہ آیا کہ اب اس وقت تک رب حق نہیں بتائے گا جب تک کہ آپ نے جو پہلے موجود ہے اس کو باطل کہنا نہیں۔ مرزے نے کیا جرم کیا؟ ایک وقت آیا جب رب العالمین نے مرزے کے اوپر واضح کیا کہ یہ جس دین کا تو دعوے دار ہے، پہلے اس کے اوپر لکیر پھر لوگوں کو بتا کے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، تم جو کچھ محمد سے ساتھ منسوب کر کے کر رہے ہو یہ سب گمراہی ہیں، فراڈ ہے، دھوکہ دجل ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کے اپنا گڑا ہوا ہے۔ مرزے نے انکار کر دیا، نہیں، میں اگر ایسا کہوں گا تو پہلی بات اس کا متبادل میرے پاس نہیں ہے، دوسری بات لوگ کیا کہیں گے، مجھے کوئی مانے گا نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرزے کا اپنا لالچ ہے نا۔ مرزے کا لالچ کیا ہے؟ مرزے کا لالچ چندے مال جمع کرنا ہے۔ اب اگر میں ایک ایسی بات کروں گا کہ کوئی ایک بھی نہ مجھے مانے تو چندے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسی بات کرنی ہے جسے چندے ہیں، چندے کے لیے مجھے جنتا چاہیے۔ یہاں پر یہ مرزے کے سامنے امتحان آیا، فیل۔ جب فیل ہو گیا تو کیا رب اسے حق دے گا؟ نہیں، جو دیا ہوا ہے وہ بھی لشین لے گا، واپس لے لے گا، اور اس کے بدلے 100% جہالت تھمائے گا، کہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا اس نے کہ بھائی میں جہالت ڈیزرو کرتا ہوں، میں باطل ڈیزرو کرتا ہوں، تو اس کی جولی میں باطل ڈالا جائے گا، جو آپ مانگو گے آپ کو وہی دیا جائے گا۔ یعنی پہلے رب نے ایک طرف اپنے آپ کو رکھا، دوسری طرف انسانوں کو رکھا، تو کہا اب فیصلہ کرنا تو نے رب کی طرف میری طرف آنا یا انسانوں کی طرف۔ تو مرزا نے کس کی پرواہ کی؟ انسانوں کی، وہی دین پیش کیا جو انسان چاہتے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر شخص کا جوڑا ہے، امتحان کا بھی یا ٹیسٹ کا بھی جوڑا ہے، ایک طرف انسان دوسری طرف رب، درمیان میں مرزا۔ مرزا کدھر جھکا؟ انسانوں کی طرف۔ پھر ایک سٹیپ آگے بڑھیں، ایک طرف رب، دوسری طرف دنیا کی سپر پاور، دنیا کی سپر پاور اس وقت کی برٹش حکومت، برطانوی انگریز حکومت۔ دنیا کا کون سا شخص ہے جو ایک ایسی حکومت کو رحمت الہی قرار دے، جو حکومت کسی یعنی کہ دوسری قوم کے اوپر جا کے مسلط ہو جائے، ڈنڈے طاقت کے بل بوتے پر ان کے جو ہے وہ اموال لوٹے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کی برصغیر پر حکومت بالکل ایسا ہی تھی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ افریقہ کے کالے اٹھ کر آئیں، آپ کے گھر پر قبضہ کر لیں، آپ کو ٹٹی پیشاب کرنے کی اجازت ہو، ان کی مرضی کے مطابق کھانے کی تو اجازت ہو، لیکن اس کے ساتھ گھر میں گھر کیسا ہونا چاہیے ان کی مرضی چلے گی، کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے ان کی مرضی چلے گی، ٹھیک ہے نا، تربیت کیسے کرنی ہے گھر والوں کی، بچوں کی، ان کی مرضی چلے گی۔ جب ان کو جنسی حاجت شہوت لاحق ہوگی تو وہ آپ کے گھر میں آپ ہی کی عورتوں سے اپنی شہوت بجھائیں گے۔ اگر کہیں کوئی کام کرنا ہے، کوئی مزدوری، تو وہ آپ کے لوگوں کے، آپ کے گھر کے افراد کو استعمال کریں گے۔ تو کیا ایسے لوگوں کے اوپر جو افریقہ سے دوسرے رنگ، دوسرے نسل کے اٹھ کر، دوسرے مذہب کے اٹھ کر آ کے آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں، تو مجھے بتائیں یہ رب کی رحمت ہوتی ہے یا رب کا غضب عذاب ہوتا ہے؟ قرآن میں رب کہتا ہے کہ ایک قوم کے اوپر جب غیر قوم آ کے مسلط ہوتی ہے تو یہ میرا اس قوم کے لیے عذاب ہوتا ہے، میں بطور عذاب ایک قوم کے اوپر دوسری قوم مسلط کرتا ہوں، دوسری قوم کو حکمران بناتا ہوں۔ یہ جو میں نے قانون بنایا ہے کہ ایک قوم کے اوپر دوسری قوم آ کر مسلط ہو تو یہ عذاب ہوتا ہے رب کا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی، اس وقت کی جو برطانوی حکومت جو ہند کے اوپر آ کر قابض تھی اور آ کر زمین کو چھلنی کر رہی تھی، فساد کر رہی تھی، تباہی مچا رہی تھی، اس کو کہہ رہا کہ یہ حکومت سراسر رحمت الہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تسلیم کرتا ہے اپنی تقریروں کے اندر، اپنے لٹریچر کے اندر، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے
وہ اس حکومت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے نہیں لڑا جا سکتا، اگر لڑیں گے تو یہ کچل کے رکھ دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس حکومت کا جاسوسی کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، اس نے بڑے جاسوس ہمارے اندر بھی چھوڑے ہوئے ہیں، لہٰذا میری جماعت کا کوئی بھی فرد، کوئی رائے برابر بھی ایسی حرکت نہ کرے جو گورنمنٹ کی آنکھوں میں کھٹکے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اکیلے میں جب تم اپنے کمرے کے اندر ہوتے اس وقت بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی جو حکومت کے خلاف ہو، دل و جان سے حکومت کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اب ایک طرف یا تو یہ ہے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو حکومت تھی وہ واقعتاً الہی حکومت تھی، رب کی رحمت تھی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک طرف رب ہے دوسرا وہ حکومت، تو اب مرزا کے اوپر امتحان تھا یا تو رب کی طرف یا ادھر، تو کدھر جھکا تھا بتاؤ ذرا، اے قادیانیوں، اے مرزائیوں، گٹر کے کیڑوں، بتاؤ مرزا غلام قادیانی کدھر جھکا تھا، رب کی طرف یا برطانوی حکومت کی طرف؟ بتاؤ ذرا۔ تو یوں رب نے امتحان کریٹ کیا، دیکھ ایک طرف وہ ہے جس کی طرف سے تو آنے کا دعوے دار ہے، ایک طرف رب ہے، دوسری طرف انسان، انسانی طاقت، تو کس چیز کا دعوے دار ہے کہ میں رسول ہوں، مسیح ہوں؟ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے مسیح اس وقت بھیجنا تھا جب جس قوم میں مسیح بھیجنا تھا وہ قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہوگی، محکوم قوم ہوگی، مسیح آ کر انہیں ظلم و ستم سے، محکوموں سے نجات دلائے گا، مسیح آ کر جو حاکم ہوں گے ان کے خلاف لڑے گا، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ چل اب تو اپنے آپ کو ہمارا بھیجا ہوا، یعنی اس زمینی طاقت سے بڑی طاقت ثابت کر۔ کیسے ثابت کرنا ہے؟ تو نے صرف اس حکومت کے آگے، اس طاقت کے آگے ڈٹنا ہے، بس اس کے آگے میرا کام ہے، تو صرف اتنا کر کے دکھا دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو مرزا نے کیا کہا؟ مرزا نے کہا نا 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 نا، کون سا اللہ، کون سا ایشور، کون سا رب، کون سا کائنات بنانے والا، مجھے کوئی یقین نہیں ہے تیرے اوپر، تو ہے کون، کہاں؟ اگر تو ہے تو سامنے آ، بتا مجھے، دکھا اپنا، اگر تو اتنا ہی طاقتور ہے تو تجھے میری کیا ضرورت تھی، تو خود آ جائے سامنے، خود کر لے، مجھے تیرے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، میں تو فراڈیا ہوں، میں تو مکار ہوں، میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ ایک عقیدہ نظریہ پایا جاتا ہے اللہ ایشور گاڈ کا، اس نام پر لوگ اموال لٹا دیتے ہیں، اور میں تو مال کا بھوکا ہوں، مجھے مال چاہیے، میں تو یہ نام استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں نے اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر اس کو غلط کہہ کر مرنا ہے، اور مجھے تو اپنی اور اپنی نسلوں کی فکر ہے، میرا تو باپ جو ہے بڑا بے غیرت تھا، بڑا کمینہ تھا، وہ کچھ نہیں کر کے گیا، جب وہ مرا اس وقت ہمیں بھوکا چھوڑ گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے تو جب باپ مرنے لگا تھا اس وقت مجھے یہ فکر لاحق ہوئی، یہ نہیں فکر لاحق ہوئی کہ باپ مرنے لگا، نہیں، مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد ہم کھائیں گے کہاں سے، اور ہمارا بنے گا کیا، کیونکہ باپ مر گیا تو جو پنشن آتی ہے وہ بند ہو جائے گی، جو گورنمنٹ کی طرف حکومت کے جو انعامات و اکرامات آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، تو ہم کہاں سے، میں کہاں سے کھاؤں گا، اور میں دنیا کا ہڈ حرام بندہ، میں نے تو کوئی کام بھی نہیں سیکھا، میرا باپ جو، یعنی کہ میرا باپ میرے بارے میں گواہی دے چکا ہے کہ اے غلام قادیانی تو دنیا کا کھوٹا سکہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے تو کبھی ایک تنکا بھی ایسے نہیں کیا تھا، میں تو اپنے باپ کی پنشن چراتا تھا، اپنی ماں کے باپ کے پیسے چراتا تھا، خرچہ اپنی ماں باپ سے لیتا تھا، اور جب وہ خرچہ نہیں دیتے تھے اور میں نے کوئی بے حیائی کرنی ہوتی تھی، شراب پینی ہوتی تھی، زنا کرنا ہوتا تھا، افیون کھانی ہوتی تھی، تو پھر میں ڈاکے بھی مارتا تھا، یہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہ کہاں میرے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ اندر میرے چل رہا ہے کہ مجھے اس حکومت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ غلط حکومت ہے۔ کون سی اندر کی آواز؟ نہیں، میں پاگل ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس حکومت کا میں نے کچلا جانا ہے؟ نا 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 نا، بالکل نہیں۔ یوں یہ تھا وہ امتحان، فتنہ تو کیا، جن کے قلوب میں مرض ہوتا ہے، مرض، ٹھیک ہے نا، دنیاوی لالچ، جو دنیا چاہتے ہیں، جو انسان کے انسان ہی رہنا چاہتے ہیں، جو رب کے نگاہ میں، رب کے قانون میں کتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا تاکہ کوئی بھی
انسانوں کو تو دھوکہ دے لے لیکن رب کو دھوکہ نہ دے سکے. کذاب ہو اور اس کو ماننے والے سچے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. بتایا اب یہ کن کے لیے فتنہ ہے؟ امتحان ہے. یہ فتنہ ہے، امتحان ہے ان کے لیے جن کے قلوب میں مرض ہے، جو مشرک ہیں، جو فاسق ہیں. تو جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا رب مسیح بھیج، مہدی بھیج، مہدی بھیج، مہدی بھیج، مسیح بھیج، لیکن وہ اندر سے المومن نہیں ہوتے. وہ جیسے انسان کیا کرتا ہے، جیسے ہی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو دوڑتا ہے کہ کہاں سے یہ مصیبت ٹلے گی، رستے تلاش کرتا ہے. جب سارے رستے اس کو بند نظر آتے ہیں، صرف رب، ایک رب رہ جاتا ہے تو پھر رب کی طرف دوڑ پڑتا ہے. بڑا نمازیں جو اس کو لگتا ہے بھئی یہ حق ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے. تو رب کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو، یعنی پہلے سچ تو بول، میں ٹھیک ہے تیرا میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں، لیکن پہلے سچ تو بول. جھوٹ بول کے تو مجھ سے کام نہیں لے سکتا. اگر تو سیدھا سیدھا کہے کہ میں مشرک ہوں، میں منافق ہوں، میں مفسد ہوں، میں ظالم ہوں، لیکن مجھے یہ چاہیے، سچ بول میں تجھے دے دوں گا. جھوٹ بول کے نہیں. اگر تو یہ کہے گا تجھے مصیبت لاحق ہوئی، تجھے کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ ضرورت میرے علاوہ تیری کو پوری نہیں کرتا، تو میرے سامنے جا کر یہ کہے گا اے میرا، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو المومن ہوں، مجھے یہ دے دے، تو پھر تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو اپنے بندے کو یہ دے دے. تو میں نے پھر اپنے بندے کو چیز دینی ہے نا، تو پہلے اپنے آپ کو میرا بندہ ثابت کر. تو رب کیا کرے گا؟ امتحان میں ڈالے گا. ایسے ہی اس وقت جو خود کو مسلمان کہلوانے والے تھے، انہوں نے یا رب کرنا کہ مسیح کو بھیج، عیسیٰ کو بھیج، عیسیٰ کو بھیج. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ذلت کی انتہا ہو چکی تھی دنیا میں، اور ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہیں سے کوئی وسیلہ، کوئی اسباب نظر نہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اندر سے یہ مسیح نہیں مانگ رہے تھے، اندر سے یہ حق نہیں مانگ رہے تھے، اوپر سے تاکہ یہ ذلت ہٹے. تو جھوٹوں کے لیے رب نے جھوٹے کا بندوبست کیا. یہ قانون ہے، جو طیب ہے ان کے لیے طیب، جو خبیث ہے ان کے لیے خبیث. مسیح مانگنے کے دعوے دار جھوٹے تھے، اوپر سے لگے ہوئے تھے، تو رب نے جھوٹا بھیج دیا. لو کیوں؟ اگر اس دوران سچا بھیج دیا جاتا تو نہ ہی ان میں سے کوئی ایک بھی مانتا، اور نہ ہی وہ خاموش رہتا، بلکہ الٹا سچے کو قتل کرتے. سچے کے ساتھ وہی کرتے جو ہر رسول کے ساتھ کیا گیا، اپنی طرف سے قتل کرتے، جو کہ ان کی سنت رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت اگر یہ دل سے، اندر سے یہ سچ مانگتے، حق مانگتے، تو ہم ان کو حق دیتے. اب لوگ حق مانگ رہے ہوں اندر سے اور رب جھوٹا مسیح دے دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ قانون ہی نہیں ہے، اور رب ظالم ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ غور کرو ذرا. مرزا غلام قادیانی کو قدم قدم پر ہم نے، تمہارے رب نے اسے کذاب ثابت کیا، قدم قدم پر، لیکن لوگ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق دین پیش کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ دنیا بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے. دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں مداخلت نہ کرے، ہمیں آزاد رہنے دے، اور جنت بھی ملے، دنیا جنت دونوں ملے. اگر مرزا غلام قادیانی بھی کوئی ایسی بات کرتا جو ان کی خواہشات کے اوپر ضرب پڑتی تو وہ چیخ اٹھتے. جیسے چیخ اٹھتے، مرزا غلام قادیانی فوراً اپنی بات کو واپس لیتا، کہتا نہیں، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. رسول آ کر غلطیاں کرتا ہے، اسے کہتا ہے تھوک کر چاٹنا. کیا رسول تھوک کر چاٹتا ہے؟ رب تو العزیز الحکیم ہے، کوئی بات کرتا نہیں، اگر کرتا ہے تو ناپ تول کے کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو کرنی ہے. جب کر دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا. جو بات کرے اور واپس لے اسے کہتے ہیں تھوک کر چاٹنے والا. تو کیا رب تھوک کر چاٹنے والا ہے؟ رب کا بھیجا وہ تھوک کر چاٹنے والا ہوتا ہے؟ نہیں. رب العالمین نے مرزا غلام قادیانی کو نشان عبرت بنایا. ٹھیک ہے؟ دنیا کے سامنے وہ کیا کر رہا ہے؟ حکومت کی چاپلوسی کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہا ہے، اور جو اس کے ماننے والے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے. وہ یہ نہیں پوچھ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مسیح صاحب، مسیح جی آپ تو ہمیں آئے تھے اس حکومت سے نجات دلانے، ظلمات سے نجات دلانے، جس سے ہمیں بچانے آئے تھے، آپ خود اسی کے آگے آ کے سجدہ ریز ہو گئے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں آپ کے بڑے جو ہیں، آپ کے ابا جی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ دشمن کو کہتے ہیں تو بچہ سمجھ کے ہمیں مار رہا ہے نا. ایک بار ہمارے ابا جی کو آ لینے دے، پھر دیکھتے رہ کیا ہوتا ہے. وہ تجھے طاقتور ہے. اب آپ بڑے فخر سے چھاتی پھیلا کے کہتے ہیں کہ میرے ابا جی اگر آ جائیں تو تیری ایسی کی تیسی کر دیں گے، اور دشمن کہے ٹھیک ہے میں یہ کھڑا ہوں، بلا اپنے ابا جی کو. اب ابا جی آئیں اور وہ آتے ہی دشمن کے چرنوں میں سجدہ ریز ہو جائیں. واہ بھی کیا کمال کی بات ہے. ہاں پوچھا ان لوگوں نے کہ تو مسیح ہونے کا دعوے دار، تو آیا تھا ہمیں ذلت سے نکالنے، ہم عذاب کا شکار تھے. رب قرآن میں کہتا ہے کہ جب ایک قوم کے اوپر دوسری قوم آ کر حکومت کرتی ہے، چڑھائی کرتی ہے، چڑھتی ہے، تو یہ میرا عذاب ہے. تو ہمیں جن سے نجات دلانے آیا، آ کے انہی کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. تو کیسا مسیح ہے؟ اس کے علاوہ جو کچھ اس نے کیا، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس پہلو سے اسے ذلیل و رسوا نہیں کیا گیا. وہ جتنی پیش گوئیاں کرتا تھا، ہر پیش گوئی اس کی الٹ پڑتی تھی. مثال کے طور پر اگر اس نے کسی کی موت کی پیش گوئی کی، پہلے تو بات ہے موت کی پیش گوئی کرتا کن کے بارے میں، پہلے دیکھتا تھا کہ بندہ مرنے والا کون سا ہے. ڈاکٹروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے تھے، حکیموں کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق تھے. کوئی حکیم ایسا نہیں تھا جس سے اس کا تعلق نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں تھا جس سے اس کا تعلق نہیں تھا. ڈاکٹروں کو اس نے کہا ہوا تھا کہ بس مجھے تم نے بتا کے رکھنا ہے کون بندہ جو ہے وہ مرنے والا ہے. اب کہیں ایسا شاذ و نادر یہ کوئی کیس ایسا آ جاتا جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ جاتے اب اس نے نہیں بچنا، بھی مرنے والا ہے، پیش گوئی کر دیتا بھائی یہ اتنے عرصے کے اندر مر جائے گا. مزے کی بات یہ ہے جس کی بیماری کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا، جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا چند دنوں کا مہمان ہے، یہ نہیں بچ سکتا، اگر بچے تو معجزہ ہوگا. مرزا غلام قادیانی اس کی موت کی جناب خبر چھپوا دیتا ہے، اشتہارات چھپوا دیتا ہے، پیشین گوئی کر دیتا ہے اتنے عرصے میں مر جائے گا. ہوتا کیا ہے اس کے بالکل برعکس، نہ صرف بندہ بچ جاتا ہے بلکہ وہ جتنی زندگی اس کو پہلے ملی اس سے دگنی زندگی اس کو مل جاتی ہے. اور جس کی دعا کرتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. صحیح سلامت ہٹا کٹا بندہ ہوتا ہے، نوجوان تندرست، اس کو مرزا غلام قادیانی لمبی عمر کی دعا دیتا ہے، وہ اگلے دن ہی مر جاتا ہے، وہ آنے والے دنوں میں مر جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب وہ مخالفین کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتا تھا، ان کو بد دعائیں دیتا تھا تو مخالفین خوش ہوتے تھے. وہ کہتا تھا شکر کرو اس نے بد دعا دی ہے، اگر دعا دیتا تو کام ہو گیا تھا. کیوں کہ اس کی کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو رب سنتا ہو. نہیں، رب گویا کہ مرزا اور رب دونوں کی آپس میں دشمنی ہے. جو بات مرزا منہ سے نکالتا ہے رب اس کے الٹ کرتا ہے. رب ایک کام اگر کر رہا ہو، مرزا اگر اس کام کی حمایت میں بول رہا ہو تو رب اس کام کو روک دے گا. تو مخالفین خوش ہوتے تھے. وہ بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا، وہ چھاتی پھیلا کے گھر سے باہر نکلتا تھا کہ آج مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے زندہ واپس آؤں گا. کیونکہ مرزے نے میری موت کی پیش گوئی کر دی ہے. اگر اس نے مہینے کے کہا مہینے کے اندر مار جاؤں گا تو مہینے تک تو گارنٹی ہے، مہینے نہیں 2 مہینے گارنٹیاں نہیں مروں گا، یہ گارنٹی ہے. اب میں 2 مہینے جو جی چاہے کروں، بے شک میں خود موت کے پیچھے پیچھے بھاگوں، موت میرے آگے کے بھاگے گی. وہ چندے مانگ رہا ہے لوگوں سے، الہامات کے دعوے کر رہا ہے، مجھے یہ الہام ہوا، یہ الہام ہوا، کوئی ایک بھی پورا نہیں ہو رہا. ایک بات کرتا ہے صبح، ایک بات کرتا ہے دن کو اس کے بالکل برعکس 180 ڈگری الٹ بات کرتا ہے، شام کو پھر اس بات سے مکر جاتا ہے، تیسری بات کر دیتا ہے. اتنے رنگ رب نے دکھائے لیکن لوگ اندھے کے اندھے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم حق ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہم سچے کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو جھوٹے تھے، مکار تھے، مشرک تھے. مشرک ہو گئے کہ مشرک دیا مسیح جیسا مسیح وہ چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب بتاؤ، ایک طرف رب، دوسری طرف انسان، انسانی طاقت، درمیان میں مرزا. تو مرزا کدھر جھکا تھا، رب کی طرف یا انسانوں کی طرف؟
مرزا نے ثابت کر دیا کہ میں رب کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں، میں شیطان کا بھیجا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی زبان سے یہ نہیں کہے گا۔ اس لیے زبان پر یقین نہیں کیا جائے گا، عمل دیکھا جائے گا، پریکٹیکل دیکھا جائے گا، گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق دیکھے جائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں من جانب اللہ ہوں، تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واپس پلٹیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کسی ایک پہلو سے ثابت کرو کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، اور پھر اس کی جو قائم کردہ جماعت ہے، گروہ، وہ الہی رب کی جماعت تھی، ثابت کرو۔ مرزا غلام قادیانی دنیا کا، روئے زمین کا سب سے غلیظ ترین شخص تھا، غلیظ۔ دنیا کا کوئی گناہ، کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ وہ قاتل بھی تھا، وہ زانی بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا، بنگی تھا، افیون کھاتا تھا، ٹھیک ہے؟ دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جو اسے نہیں لگی تھی۔ یہاں تک کہ آج دنیا میں جو بیماریاں ہیں، وہ جتنی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی جو جڑیں ہیں، جڑ بیماریاں، یہ بیماریاں جن بیماریوں سے وجود میں آئیں، وہ تمام کی تمام بیماریاں مرزے کو لگی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ چور وہ تھا، ڈاکو وہ تھا، لٹیرا وہ تھا، لالچی وہ تھا، کمینہ وہ تھا، فراڈیا، ٹھگ، دنیا کی، یعنی میں کہتا ہوں کوئی ایسی خرابی نہیں جو اس میں موجود نہیں تھی۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ثابت کریں گے، یہ انسان تھوڑے بیٹھا ہو، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ تو اب آؤ، یہ سورہ الحج کی آیات ہے۔ اب بتاؤ، وہ جو شیطانی آیات کہنے والے تھے، انہوں نے کیا اعتراض اٹھایا؟ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کی طرف وحی تو آتی ہے اللہ کی طرف، لیکن شیطان بھی ہلکا کرتا ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ، جو رسول اور نبی ہونے کا دعوے دار ہے، یا جتنے نبی رسول گزرے ہیں، بتاؤ ان کی کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک طرف وحی ہے رب کی، دوسری طرف شیطان بھی ہلکا کر رہا ہے۔ اعتراض تو واقعا ان کا ویلڈ ہے، لیکن وہ بھی اندھے، اعتراض کرنے والے بھی اندھے، وہ انہی کی طرح کے مشرک۔ اب یہ الہی جماعت تھی تو اس اعتراض کا جواب دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اس اعتراض کا جواب دیتے، جواب دے پائے نہیں۔ جواب کون دے رہا ہے؟ احمد عیسیٰ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جماعت، یہ گروہ، یا مرزا غلام قادیانی، اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا، بڑی بڑی پیشنگوئیاں کرتا تھا، مستقبل کی خبریں دیتا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا قرآن کے اوپر اتنا بڑا اعتراض اٹھایا جائے گا؟ قرآن پر اتنا بڑا اعتراض اٹھایا جائے گا، اسے پتا ہونا چاہیے تھا۔ اس کو، وہ جو رات دن اپنے نشان تلاش کرتا تھا، اس کو تو ایک بہت بڑا نشان اس کے ہاتھ آ جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ اپنی جماعت کو بتاتا، دیکھو بھائی، میں تو زندہ نہیں رہوں گا تب تک، تم ہوگے، جب یہ اعتراض اٹھایا جائے تو دیکھو یہ جواب دینا ہے۔ کر کے جاتا، کر گیا نہیں، کذاب ثابت ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں اساطیر الاولین نہیں، وہ قرآن میں جن کا آپ کو بظاہر ذکر نظر آتا ہے، جو قرآن کے پہلے گزرے، ان کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیات قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ کب کا ذکر ہے؟ یہ تو آج کا ذکر ہے۔ یہ آیات کون بیان کر رہا ہے؟ احمد عیسیٰ کر رہا ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہونے والا مکالمہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو مکالمہ، جو گفتگو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت کیسے بتا سکتی ہے؟ کوئی اور ان آیات کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ان آیات کو تو بیان ہی اسی نے آ کر کرنا تھا جس کے ساتھ رب نے یہ مکالمہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے حالات بننے تھے، ایسے اعتراضات ہونے تھے، ان کے جوابات میں یہ سب کھول کر سامنے رکھا، یہ قانون سامنے رکھنا تھا۔ تو ان آیات میں بالکل واضح دو ٹوک
مرزا غلام قادیانی کو کذاب ثابت کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، واضح ذکر ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے۔ تو ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، آپ کے اوپر کھول کر رکھ دیا۔ ظاہر آیات میں ظاہر جو ظاہر ہے وہ سچے کی پہچان ہے، سچا سامنے آ رہا ہے، اور باطن میں یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا، کہ رب کا یہ جو قانون ہے جو رسولوں کے حوالے سے بنایا، جو لوگوں کے لیے فتنہ ہے، ان لوگوں جن کے قلوب میں مرض ہے، مرزا غلام قادیانی جو کیا اس قانون سے بالا تر تھا؟ کیا رب نے اس کو استثنا دے دی اس قانون سے، اس فتنے سے؟ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ شکار ہو گیا، اس کے دل میں مرض ثابت ہو گیا، مریض ثابت ہو گیا، قرآن نے اسے مریض ثابت کر دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ دیکھیں رسول جو ہے، پیچھے بھی آپ کے اوپر واضح کر دیا، جو سچا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی کہتا ہے بھائی پہلے تو نے یہ بات کی تھی، آج تو یہ بات کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلط کی تھی، یا آج جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یا آج والی صحیح ہے اور پہلے والی غلط ہے۔ نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو اور بات کر رہا تھا ایک ہی موضوع پر، ایک ہی نقطے، پہلے تو اور بات کر رہا تھا اب اور بات کر رہا ہے، تو بتا ان میں سچی کون سی ہے؟ کیا ایسا کرنے والا پہلے کوئی بات کی، آج سال پہلے 2 سال پہلے کچھ بات کی تھی، آج کچھ کر رہا ہے، تو یہ رب کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا کرنے والا رب کا بھیجا ہوا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یا تو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، دونوں میں سے غلط ہے، متضاد باتیں۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر لحاظ ہر پہلو سے کھول کھول کے واضح کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی بات میں نے کی، یہ بھی بات میں نے کی، وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھی، یہ اس وقت کے لیے ٹھیک ہے، یہاں آنے کے لیے وہ سیڑھی عبور کرنا لازم تھا، اس سیڑھی سے گزرنا لازم تھا۔ وہ کہتا ہے میں رسول ہوں، یہی تو رسول کی پہچان ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے تمہارے اوپر واضح کرے کہ کیسے تم پیدا ہوتے ہو، دنیا میں آتے ہو، تم 100% گمراہی میں ہوتے ہو، 100% گمراہیوں سے حق کی طرف سفر کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ ایک کیچڑ کے گند کے تالاب میں ہو، آپ ایک جوہڑ میں ہو، گندگی کے جوہڑ میں ہو، اس وسط میں کھڑے ہوئے ہو، تو اس کے باہر نکلنے کے لیے اگر 100 قدم درکار ہیں تو پہلا قدم اٹھانے سے آپ باہر نہیں آ جاؤ گے، اور پہلا جب قدم اٹھاؤ گے تو وہ قدم بھی گندگی کے اندر ہوگا، دوسرا بھی گندگی میں ہوگا، تیسرا، جب تک 100 قدم گندگی کے اندر چلو گے نہیں تب تک آپ کنارے پر نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی 100% ضلال مبین گمراہیوں سے باہر آنا ہے تو چھو منتر کر کے ہدایت نہیں دی جاتی۔ رب کوئی بھی کام کرتا ہے تو رب کیا ہے؟ العزیز الحکیم ہے، العلیم الحکیم ہے، پوری حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس طرح کام کرتا ہے محسوس بھی نہ ہو۔ جیسے آپ بچپن میں دیکھیں آپ کی شکل کیا تھی، آپ کا قد کیا تھے، آپ چھوٹے سے بچے، اور آج جو شکل ہے، جو قد ہے، سارا کو سامنے رکھیں، زمین آسمان کا فرق نہیں، گویا کہ دو مختلف وجود ہیں۔ تو اتنی بڑی تبدیلی کون لے کر آیا؟ رب لے کر آیا۔ کیا چھو منتر کر کے لے کر آیا؟ نہیں، آہستہ 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 آہستہ، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول بتاتا ہے میں نہ تب غلط تھا نہ میں آج غلط ہوں، میں تب بھی حق پر تھا، میں آج بھی حق پر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور تم میں سے جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو بھی یہ سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی، ایسے ہی آگے بڑھنا پڑے گا، تبھی حق ملے گا۔ وہ کہے گا یہی تو میں تمہیں دکھانے آیا ہوں، کسی کی تہمت کی پرواہ نہیں کرنی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ ایک شے جسے تم پہلے صحیح کہتے ہو، بعد میں اگر تمہارے سامنے اس کے بارے میں حقیقت سامنے آ جائے، تم اسے کیوں غلط نہیں کہتے؟ لوگوں کی پرواہ کی وجہ سے نا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے، فلاں کیا کہے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، حق کے اوپر ڈٹنا ہے، حق کو حق حاصل اسے مانا جائے، ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھو گے، نقصان کسی اور کا نہیں، اپنا کر بیٹھو گے۔ تو یوں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ان آیات کے اوپر اعتراض اٹھانے والے ہیں، ان آیات کو شیطانی آیات قرار دینے والے ہیں، وہ ذرا میدان میں آئیں، وہ ذرا میدان میں اب اپنا اعتراض قائم رکھ کے دکھائیں۔ کہاں گیا ان کا اعتراض؟ ان کا اعتراض تو ہوا میں اڑ گیا۔ یہ شیطانی آیات نہیں ہیں، یہ جو شیطان ہیں یہ آیات ان کے لیے تلوار ہیں، تلوار، ٹھیک ہے، ننگی تلوار ہیں یہ آیات جو شیاطین ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تم لوگ اندھے ہو،
تمہیں حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی. تم وہ لوگ ہو جو ظاہر کے پجاری ہو. ٹھیک ہے؟ اور ظاہر جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ پتہ ہے تمہیں. ظاہر کل کا باطن بھی ہے، اور اس وقت حق تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ ظاہر کے ساتھ باطن کا علم نہ آ جائے. تم نے ان آیات کو شیطانی آیات کا کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ تم ظاہر کی پجاری ظاہر دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں باطن کا. جب باطن دیکھو گے تو ظاہر اور باطن 180 ڈگری برعکس ہوتے ہیں، جیسے آگ اور پانی. جن آیات کو تم شیطانی آیات کہہ رہے ہو وہ آیات شیطانی نہیں رحمانی ہیں. یہ وہ کسوٹی ہے کہ جو کسوٹی صرف رحمان ہی عبور کر سکتا ہے، شیطان نہیں. وہ شیطان کے لیے تو یہ وہ پتھر ہیں کہ جو پتھر اسے بگا دیتے ہیں، اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. لہذا اب آخر میں پوچھتا ہوں امت مرزیہ سے، امت قادیانیہ سے، مرزا غلام قادیانی کے بنائے ہوئے غلیظ ترین گٹر کے کیڑوں سے، اب یہ بتاؤ، ایک طرف قرآن ہے، رب العالمین ہے، حق ہے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیان ہے، الخنزیر، گٹر کا کیڑا ہے، دنیا کا غلیظ ترین انسان ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ نہیں قادیانیت حق ہے، الہی جماعت ہے، مرزا سچا تھا، تو پھر تمہیں اس کو سچا ثابت کرنا پڑے گا، احمد عیسیٰ کا رد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اور جان لو یہ نہیں کر سکو گے. جب نہیں کر سکو گے اس کے باوجود بھی تم لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، ضد کرتے ہو، تو پھر ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈٹ کے دکھانا، ڈٹ کے دکھانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فرعون کی طرح چیخیں مارنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم تمہیں دوسری طرح منوائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پھر نہ مان کے دکھانا. جیسے ابھی نہیں مان رہے تب بھی نہ مان کے دکھانا. جیسے ابھی باطل کے اوپر، اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو، نہیں ہل رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بالکل عین اسی طرح ٹس سے مس نہیں ہونا. اگر تم ٹس سے مس نہیں ہوگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ظاہر بات ہم ڈنڈے برسائیں گے نا. جب ہم منوانے پر آئیں گے دوسری طرح، جب ہاتھ حرکت میں آئیں گے، جب ہمارے ہاتھ حرکت میں آئیں تو تم نے پھر ہمیں غلط اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے. سچا ثابت کرو گے تو بچو گے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک تم سے ڈنڈا پیچھے نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تم اپنے موقف پر ڈٹ کے نہیں دکھاتے. تم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا. پھر تو فرعون کر پایا تھا، گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کر پائی تھی. ایک طرف رب ہو، دوسری طرف انسان رب کا مقابلہ کر لے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں کر پاؤ گے. لہذا جان لو یہ تم سے ہمارا وعدہ ہے، ایک ایک سے وعدہ ہے. تم میں سے ایک ایک مانے گا. لیکن کیسے؟ جیسے تمہارے آباء و اجداد ماننے تھے، جیسے فرعون مانا تھا. فرعون کی مسل مانو گے تم. فرعون کی لاش کو، باڈی کو ایسے نہیں پریزرو کیا تھا. فرعون کے جسم کو محفوظ کیا تھا کن کے لیے؟ جن کو نشان عبرت بنایا جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرعون کی لاش کن کے سامنے آئی؟ فرعون کی لاش نے انہی کے سامنے آنا تھا جن کو نشان عبرت بنانا تھا. تو کن کے سامنے آئی؟ تمہارے سامنے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے تم اس کی مسل ہو. جتنا جی چاہے حق تمہارے اوپر کھل کھل کر واضح کر لیا جائے، تم نہیں ماننے والے. جیسے فرعون مانا تھا اسی طرح مانو گے. لیکن وہ ماننا کو نفع دیتا ہے؟ نہیں، سوال پتہ نہیں ہوتا. جیسے فرعون کو تمہارے لیے نشان عبرت بنایا، گزشتہ جو ہلاک شدہ اقوام ہیں، پہلے جو ماضی میں ضد کرنے والے گزرے ہیں، ضدی گزرے ہیں، ان کو بعد والوں کے نشانی عبرت بنایا. بالکل عین اسی طرح تمہیں بعد والوں کے لیے نشانی عبرت ہم بنانے جا رہے ہیں. حق اور باطل کھول کھول کر تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا. آج کے بعد قرآن کا نام نہ لینا، قرآن کی ماننے کا نام نہ لینا. ایک ہی صورت ہے تمہارے پاس قرآن کے ماننے کے نام لینے کی. یا تو اس قرآن سے احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، جھوٹا ثابت کرو، اور ثابت کرو قرآن تمہارے حق میں ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے
تو پھر تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم قرآن کا نام بھی لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہارا اتارا ہوا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے لیے اتارا گیا کہ تم اس کے ساتھ کھلواڑ کرو. تمہیں اپنے مفادات کے لیے ہم استعمال کرنے کی اجازت دیں گے اس لیے اتارا تھا. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر قرآن کا نام لینا ہے، قرآن کی ماننے کا دعویٰ کرنا ہے، تو اپنی بات کو، اپنے موقف کو قرآن کی بات ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو. ٹھیک ہے نا؟ حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے تمہارے اوپر کھول کر واضح کر دیا. مرزا غلام قادیانی الخنزیر گٹر کا غلیظ ترین کیڑا تھا، دنیا کا سب سے غلیظ ترین، روئے زمین کا سب سے غلیظ ترین شخص تھا. ٹھیک ہے، سب سے غلیظ ترین. کیونکہ جو بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، جو بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، یا تو سچا ہے یا کذاب ہے. اگر سچا ہے تو اس سے عرفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے ٹاپ پر، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو اس سے غلیظ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے نیچے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی گند، کوئی جرم، کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی برائی ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، اس نے نہ کی ہو، کیونکہ رب نے اسے دنیا کا غلیظ ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قانون ہے، اور ہم نے نہ کیا ہو، کیسے ممکن ہے؟ بہرحال حق تمہارے اوپر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا. مزید آگے بڑھتے ہیں اور آگے اور پہلوؤں سے تمہارے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں، تاکہ تم میں سے کسی کے پاس بھی بھاگنے کا بہانہ نہ بچے. اب تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم حق کے طلبگار ہو، اگر تم اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو، تو اپنے یہ جو تمہارا پپٹ ہے، یہ جو تمہارا خلیفہ ہے، یہ جو کارٹون ہے، اس کے پیچھے پڑو. اس کو کہو کہ تو خود کو اللہ کا نائب کہلواتا ہے زمین پر، تو خلیفۃ اللہ ہے، ذرا سامنے آ، احمد عیسیٰ کو جواب دے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر، اپنے آپ کو اللہ کا نائب ثابت کر. کیوں احمد عیسیٰ جوتے مار رہا ہے دبا دبا کے، اور صرف جوتے نہیں مار رہا، وہ کہہ رہا ہے نشان عبرت تمہیں بنایا جانے والا ہے. حق کہا گیا ہے، اسے کہو اگر تو حق پر ہے، یہ جماعت حق پر ہے، تو ثابت کرو اسے حق پر ہے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، احمد عیسیٰ کو کذاب. اگر نہیں تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مسیح کے نام پر ہمیں لوٹ رہا ہے، ہمیں لوٹ رہے ہو، وہ خود آ گیا ہے اور تم بلو میں گھس گئے ہو. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے پڑو اپنے خلیفے کے، کم از کم جو اس کو مال آج تک کھلاتے رہے ہو، اسے کہو یہ مال ہی تمہارے حلال کر دے، ورنہ تمہارے ان خلیفوں کی مثال اس مرغے کی سی ہے، اس ککڑ کی سی ہے کہ جس کو مالک رات دن بادام کھلاتا رہا، طرح طرح کے کھانے کھلاتا رہا، زعفران کھلاتا رہا. جس دن لڑائی کی باری آئی تو بھاگ گیا. ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میں لڑنے والا نہیں ہوں، میں تو مال کھانے والا ہوں. یا یوں سمجھو اس کی مثال اس فقیر کی سی ہے. ٹھیک ہے؟ جو صدا لگا رہا تھا لوگوں کھیر دے دو، کھیر کھلا دو، کھیر کھلا دو، اللہ کے بندے کو کھیر کھلا دو، فقیر کو کھیر کھلا دو. ہوتا کیا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ مر گیا، ادھر سے فقیر جو ہے وہ کھیر کی صدا لگا رہا ہے، کھیر کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کھیر کھلا دے. بادشاہ مر گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، نیا بادشاہ کس کو بنایا جائے. لہذا اتفاق ہوا کہ ہمارا بادشاہ وہ ہوگا جو سب سے پہلے صبح شہر میں داخل ہوگا. جو شخص سب سے پہلے شہر کے گیٹ سے اندر داخل ہوگا وہی ہمارا بادشاہ. کیا ہوتا ہے؟ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ فقیر جو کھیر کھانا چاہ رہا تھا وہ داخل ہوتا ہے. جیسے داخل ہوتا ہے عوام اسے سروں پر اٹھا لیتی ہے، اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے. اب وہ حیران پریشان ہے کیا ہو رہا ہے. اب یہ خبر دشمنوں کو پہنچ جاتی ہے، دشمن ممالک کو، دشمن ملک کو. بادشاہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیا گیا. دشمن ملک جو ہے وہ حملے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا بادشاہ کے پاس خبر آتی ہے، بادشاہ سلامت، دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے اور نئی حکومت آئی ہے، نیا بادشاہ آیا ہے، تو وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اب وہ جو فقیر تھا جس کو بادشاہ بنا دیا، اس فقیر نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ بے فکر ہو جو، تم ایسا کرو ایک دیگ کھیر کی چڑھا دو. انہوں نے کھیر کی دیگ چڑھا دی، اس نے خود دبا کر کھیر کھائی. جب بچ گئی وہ ان کو کہا لو اب یہ تم بانٹ لو آپس میں اور کھاؤ، موج کرو، اور فکر نہیں کرنی.
ٹھیک ہے نا. اب وہ بڑے خوش, انہوں نے کہا ہمیں تو بڑا اللہ والا بادشاہ مل گیا, بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی, اس کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, خود بھی کھا رہا ہے اور جو بچتا ہے تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلا رہا ہے, ہم بھی اس کی وجہ سے تھوڑی موج کر لیتے ہیں, ہمارے ہونٹوں کو بھی, منہ کو بھی, ہماری زبان کو کھیر لگ جاتی ہے. لہذا پھر خبر آئی کہ بادشاہ سلامت فوجیں ادھر سے چل پڑی ہیں, دشمن فوجیں بارڈر کی طرف. خبر سننے کی دیر سے بادشاہ نے پھر کہا کھیر کی دیگ چڑھا دو. کھیر کی دیگ چڑھی, بادشاہ نے خود کھائی دبا کے, اس کے بعد جو بچی وزیروں میں بانٹی, کہا بانٹو کھاؤ موج کرو بے فکر ہو جاؤ. پھر خبر آئی فوجیں ملک کے اندر داخل ہو گئیں. بادشاہ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ, دیگ چڑھا دو بس کھیر کی. یوں خبریں آتی رہیں, کھیر کی دیگیں چڑھتی رہیں, بادشاہ سلامت موجیں لوٹتے رہے, کھیر کھاتے رہے, اور رعایا یہی سمجھتے رہی کہ ہمارے بادشاہ کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کوئی فکر ہی نہیں. یہ تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بس فوجیں ان کے قریب آئیں, جیسے قریب ہیں یہ پھونک ماریں گے تو فوجیں اڑ جائیں گی. ٹھیک ہے, بڑے اللہ والے بادشاہ میں مل گئے ہیں. لہذا جب تک کہ فوجیں محل میں نہیں گھس گئیں, ملک کے اوپر قبضہ کر کے محل میں نہیں گھس گئیں, تب تک کھیر کی دیگیں پکتی رہیں اور بادشاہ سلامت کھاتے رہے. اور رعایا جو ہے وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ بھائی ہمارے بادشاہ کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. لہذا جیسے ہی فوجیں محل میں گھسیں تو بادشاہ سلامت نے اپنا وہ جھولا پکڑا, ڈنڈا پکڑا, تو اس نے کہا لو فقیر تو آیا تھا کھیر کھانے, فقیر تو آیا تھا کھانے کھیر, سو خوب کھائی, اب تم جانو, تمہاری بادشاہت جانے, تمہارا ملک جانے اور تمہارا دشمن جانے. فقیر تو چلا. بالکل عین یہی مثال تمہاری اس خلیفہ کی, تمہاری جماعت کی ہے. یہ تمہارے خلیفے تمہارا مال کھاتے رہے مسیح کے نام پر, حق کے نام پر, اور آج جب اپنے آپ کو مسیح, اس کی جماعت حق ثابت کرنے کی باری آئی تو بلوں میں گھس گئے. تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو مقصد تھا مال کھانا, تمہارے مال لٹنا, تم بیوقوف لوگ, تمہیں بیوقوف بنا کے تمہارے دماغ کے ساتھ کھیلنا, کھلواڑ کرنا, تمہارے اموال لوٹنا. وہ ہم لوٹ رہے تھے. ہمیں کیا پتا مسیح کیا ہوتا ہے, کون مسیح, ہم نہیں جانتے. ہم کس مسیح کا مقابلہ کریں, ہم کس کا مقابلہ کریں؟ ہم مقابلہ کرنے تھوڑی آئے تھے. ہم اس گدی پر مقابلے کے لیے تھوڑی بیٹھے تھے, حق اور باطل کی جنگ کے لیے تھوڑی بیٹھے تھے. ہم رب کے نمائندے تھوڑی تھے, ہمارا رب کے ساتھ تھوڑی تعلق ہے. وہ ہمارا تو مقصد ہے کھیر کھانا, تمہارے چندے کھانا, سو ہم نے دبا کے کھائے. اب تم جانو اور تمہارا اللہ جانے, مسیح جانے, خود ہی مقابلے کرو, ادھر نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے تمہارا خلیفہ, اتنا گہرا تعلق ہے تمہارے خلیفہ کا اللہ میاں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ احمد عیسیٰ نے تمہارے خلیفہ کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ میاں کو بھی فٹ بال بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے, گول پر گول کیا جا رہا ہے, اور تمہارا اللہ میاں ہے, تمہارا خلیفہ ہے, تمہاری جماعت ہے. فرق ہی نہیں پڑ رہا. فرق کیوں پڑے؟ غیرت ہو تو فرق پڑے نا, ہے ہی بے غیرت. ٹھیک ہے, اور جان لو رب العالمین سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے. اب رب آ گیا تمہارے سامنے, اب حق آ گیا تمہارے سامنے. ٹھیک ہے نا, اب آؤ مقابلہ کرو. جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے, یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے, یہ ہمارا رسول ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے مقابلے پر جسے تم اپنا رب کہتے ہو تو تمہیں اسے ثابت کرنا پڑے گا. لاؤ اسے سامنے, لاؤ میدان میں. اور جان لو مقابلہ نہیں کر سکتے تم لوگ اس سے. اس لیے بہتر یہی ہے جب حق آ گیا ہے تو اپنی گردنیں جھکا لو, ورنہ یہ گردنیں ٹوٹیں گی. اب استکبار کو توڑنے والا آ گیا ہے, اکڑ کو توڑنے والا آ گیا ہے. جو خود جھک جائے گا بچ جائے گا, جو نہیں جھکے گا کٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا, وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں.
मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।